السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحی اٹین اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور کل کا دن بھی آپ کا اچھا گزرا ہوگا، اور آج جیسے ایک نئے روز کا آغاز ہوا ہے تو آپ یقیناً اس حوالے سے پرعزم ہوں گے کہ آج جو چیزیں اور اس کے علاوہ جو کام کر رہ گئے تھے آج مکمل کریں گے۔ ایک چیز کا جو ہم نے خیال کرنا ہے اور اس کا حکم ہمیں اسلام میں بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنا خیال کریں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا خیال کریں، ہمسائے کا خیال کریں، قریب کے ہمسائے کا، دور کے ہمسائے کا، اس کے ساتھ ساتھ جس بس میں سفر کر رہے ہیں اس سیٹ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کا بھی خیال کریں۔ ایک دوسرے کا جو اگر ہم خیال کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں جو اس حوالے سے ایک نفسا نفسی کا ماحول نظر آتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ احساس ایک ایسی چیز ہے جو کہ رشتوں کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، اور احساس کو ہم نے فروغ دینا ہوگا، اور اسی چیز کی ہمیں معاشرے میں کمی نظر آتی ہے۔ جس طرح معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کے حوالے سے بار بار کہا گیا ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں موجود ہیں تو ان کو فراہم کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ایک ہیومن ہونے کی حیثیت سے اگر ہم یہ ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دیں تو جو آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ گلا کرتے نظر آتے ہیں، ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں، پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں، اور آئے روز ہم ہسپتالوں میں اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں کہ لوگ مایوس ہو کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا، ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتا، اور جہاں ان چیزوں کو ان کو نہیں مل رہی ہوتی ان کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، اور احساس کے جذبے کو پروان چڑھانا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے مہمان موجود ہوتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے، مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں بابر خاقان کلیزئی صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید۔ یہ بتا دیں کہ بابر خاقان صاحب میرے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، تو یقیناً کلاس میں بھی ان سے سیکھا، اور آج بھی ہم ان سے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گی۔ سر آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل سپورٹ آفیسر ہیں رانا نوید انجم صاحب۔ ہم ان سے بھی یقیناً جانیں گے کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، ڈویژن ملتان میں کیا سرگرمیاں ہیں، کرونا کی ویو میں کتنا مشکل تھا سپورٹس کو فروغ دینا، 1.5 سال جو چیزیں رہی اور ابھی تک ایک کرونا کی ویو چل رہی ہے، اس میں سپورٹس کو ہم کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں، ہم رانا نوید انجم صاحب سے جانیں گے۔ رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ یقیناً ایک مشکل ہے کیونکہ روزانہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ گراؤنڈ وغیرہ بند کر دیں، تو اس میں یقیناً آپ نے چلانا ہے، اس پہ ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہم جائیں گے بابر خاقان صاحب کے پاس۔ سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں تعلیم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، آپ کا جس طرح میڈیا ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں بھی، تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس کو اسکلفل ہونا، ہم روز بات کرتے ہیں کہ جس فیلڈ کا بھی انتخاب کریں، ایک تو تھیوری آپ ورک کر رہے ہیں وہ اب ٹھیک ہے آپ نے چیزیں سیکھ، لیکن جو پریکٹیکل ورک ہے اس کا ہونا کتنا لازمی ہے، اور اس کے لیے کن کن جگہوں پر آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ بلال پہلے تو بہت شکریہ مجھے دوبارہ دعوت دینے کا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جب بھی میں ادھر روحی شو پہ آتا ہوں میں اپنے گھر آ رہا ہوں، اور پھر اپنے پیارے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اس طرح ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ شکریہ سر۔ جہاں تک بات ہے تعلیمی اداروں کے اندر فیسیلیٹیشن کا، تو میرے خیال میں پنجاب کی جتنی بھی جامعات ہیں ان تمام جامعات کے اندر حکومت پنجاب نے اپنے طور پر اور حکومت پاکستان کے تعاون سے تمام وہ بنیادی سہولیات فراہم کر دی ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ صرف ایکوپمنٹ کا موجود ہونا یہ کسی بھی طالب علم کے لیے اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ سکلز جو ریکوائرڈ ہے مارکیٹ میں وہ لے کے جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سکل سیکھنے کے لیے طالب علم کا خود موٹیویٹڈ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اساتذہ اپنی حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ وہ طلباء کو وہ تمام ضروری معلومات اور سکل بیسڈ جو نالج ہے وہ ان میں انفیوز کریں۔ سر آپ بھی اکثر دیکھتے ہوں گے کلاس میں کہ اکثر اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم میڈیا میں کیوں آئے ہیں سبجیکٹ میں۔ جی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو چوائس آف سبجیکٹ ہوتی ہے نا وہ بائی چانس ہوتی ہے۔ جب طلباء کو کسی اور سبجیکٹ میں داخلہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا چلو جی میڈیا میں لے لیتے ہیں،
آج کل ہر کوئی میڈیا پہ نظر آ رہا ہے ہم بھی ادھر کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے ایسے تکے کے طور پہ آ کے یا چانس لے کے کسی سبجیکٹ کے اندر آنا بنیادی طور پہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے. جب تک آپ کا رجحان نہیں ہے, جب تک آپ کا کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آپ نے پریویس اپنی کلاسز کے اندر وہ سبجیکٹ نہیں پڑھا ہے, تب تک آپ اس کے اندر اپنی جو انٹرسٹ ہے اور اپنے سکلز کی جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. باقی اس میں یہ بھی صرف کہنا بڑا ناجائز ہوگا کہ یہ تمام تر قصور طلباء کا ہے. بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر اہل اساتذہ اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. بچے تو را ہوتے ہیں, ان کو اپنی طرف راغب کرنا اور اس سبجیکٹ کے حوالے سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا یہ اساتذہ کا کام ہے. لیکن ساتھ میں جیسے پہلے کہا کہ اٹس اے ریسیپروکل سسٹم کہ طلباء کو بھی انٹرسٹ لینا ہوگا, اساتذہ کو بھی محنت کرنی ہوگی. لیکن having said that, all the facilities available in different subjects and different departments, it doesn't secure or it doesn't ensure کہ بچے کو وہ تمام سکلز آ جائیں گے. اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے. اور آج تو میڈیا اب ٹیلی ویژن ریڈیو کا محتاج رہ نہیں گیا ہے. نیو میڈیا جب سے اب رائج ہوا ہے پوری دنیا میں, اور یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ تو اٹ سیلف ایز اے ٹیچر, بالکل آپ کو خود کو ایفرٹ کرنی پڑے گی ان تمام سکلز کو, جس کے اندر پوڈ کاسٹ ہے, ویڈیو کاسٹ ہے, آڈیو وی لاگ ہے, آڈیو لاگ ہے, کریٹو رائٹنگ ہے. ان چیزوں کے اندر خود پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ چھوٹے سے موبائل کے ساتھ وہ کام لے سکتے ہیں جو 1-1.5-2 لاکھ روپے کے کیمرے سے کوئی بھی پروفیشنل اسٹوڈیو کے اندر کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ انٹرسٹ کی بات ہے. ہم جب تک طلباء یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ہم اپنے سبجیکٹ اور اپنی جو نالج ہے اس کو کنکریٹ بنیادوں پر ایک پریکٹیکل سینس میں یوٹیلائز کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہمیں وہ تمام اویلیبل ریسورسز اور چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس کو یوز کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک جو چیز لیکن ہم آپ سے وہ بھی جاننا چاہیں گے, آپ نے مختلف سورس کی بات کی کہ ان چیزوں کو ٹولز کو یوز کر کے ہم اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں. ایک جو ہم اسٹڈی جو ہم بک ریڈنگ کے حوالے سے فیکٹر دیکھتے ہیں, اگر میڈیا سے منسلک ہیں, اخبار نہیں پڑھنا, بکس نہیں دیکھنی, اس کے علاوہ جو ہسٹوریکل چیزیں ہو چکی ہیں ان کو نہیں دیکھنا, پہلے دن ہی آ کہنا کہ میں نے یہ بننا ہے, تو یہ جو اپروچ ہے کیسی اپروچ ہے؟ یہ ایسا بات یہ ہے کہ یہ بڑی ہی لاابالی اور ill informed اپروچ ہے. دیکھیے کوئی بھی جب میڈیا کی فیلڈ میں آتا ہے اس کو ایک چیز سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ اسے تاریخ کا طالب علم بننا پڑے گا, اسے انٹرنیشنل افیئرز اور نیشنل افیئرز کا طالب علم بننا پڑے گا, اسے ٹیکنیکل تھیریٹیکل ایجوکیشن سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا, کتاب سے دوستی کرنی پڑے گی. جب تک آپ کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے, آپ کسی بھی حوالے سے نہ تبصرہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کے ساتھ آپ ریلیونٹ کوشچن کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہوگا. اس پر تفصیلی ہم آپ سے یقیناً بات کریں گے مزید, اور ہمارے ساتھ جس طرح ڈویژنل سپورٹس آفیسر رانا نوید انجم صاحب موجود ہیں. رانا صاحب, جس طرح ہم سپورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ پریکٹیکل چیزوں کی جو ہمیں کمی نظر آتی ہے, سپورٹس کی بات کریں, 1.5 سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی ویو چل رہی ہے, مشکلات کا سامنا ہے. ان دنوں میں تو ہونا یہ چاہیے تھا, کیونکہ جب نوجوانوں کو ہر کسی کو کہا گیا کہ آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, محدود ہو جائیں, تو ان دنوں میں ہم نے وہ سرگرمیاں, وہ سپورٹس کو پروموٹ کرنا تھا جو کہ ہم گھر بیٹھے کر سکتے تھے. تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کو؟ سب سے پہلے تو میں روحی کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ایسے موضوعات جس کی معاشرے کے اندر بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہیں. سپورٹس جو ہے ابھی ہمارے ہاں اس لیول پہ عمومی طور پہ سمجھا نہیں جا رہا, لیکن اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہر انسان کو ہیلتھ کانشیس جو ہے نا وہ ہونا ضرور چاہیے. ابھی کووڈ کے حوالے سے جو اسپیسیفک آپ نے کویشچن کیا ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ کووڈ نے زندگی ہر شعبے کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے. سپورٹس بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. ہمارے گراؤنڈ جو تھے وہ ہمیں فار دی سیفٹی آف پیپل وہ ان کو کلوز کرنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اپنے لیول پہ ایک کمپین شروع کی تھی کہ آپ اپنی ہیلتھ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. کوئی بھی گیم ہے اس کی آپ جو انڈیویجول سکل ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک بڑے فخر سے بھی بتا سکتا ہوں
کہ کراچی میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی, انہوں نے ہاکی کے اندر اسکل کا ایک کمپٹیشن آن لائن کروایا ہاکی کے حوالے سے. آن لائن؟ جی بالکل, اور پورے پاکستان میں وہ کمپٹیشن ہوا, اور اس میں بڑی خوشی کی بات کہ ہمارا ملتان کا پلیئر جو تھا اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. تو یہ ہم نے یہ کمپین جو تھی ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ جاری بھی رکھی ہے, اور ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھلاڑی تھے ان کو موٹیویٹ بھی کرتے رہیں کہ آپ بھلے ہم وہ گروپ جو ٹیکنیکس ہے اس کو لرن نہیں کر سکتے, لیکن آپ انڈیویجول اسکل کو جو ہے وہ ضرور کنٹینیو رکھیں. اپنے گھر کے اندر چھت کے اوپر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہیلتھ والا سلسلہ ہے وہ اس کو وہ جو ہے وہ مینٹین رکھ سکیں. تو اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو اسپورٹس سے منسلک لوگ ہیں, ایک لوگ ہیں جو کہ اسپورٹس سے منسلک نہیں ہیں. اگر جو گھروں میں محدود ہیں وہ کامن کون سی گیمز ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر کرنی چاہیے؟ ایز اے اسپورٹس آفیسر سے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, چونکہ ہماری تو موسٹلی ہم وہ گیمز کرتے ہیں جن کے کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں اور جس میں ہم بچوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن میں نے جو چھوٹا سا پہلے عرض کیا کہ جیسے ہیلتھ کانشیس ہونا, سب سے پہلے تو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کو جو ہے نا وہ کیسے مینٹین رکھنا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک اس چیز کا کنسیپٹ ہو ہی نہیں سکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کھیل کود جو ہے نا یہی چلنی چاہیے. ہیلتھ جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے. اس میں آپ کا جب آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں انڈیویجولی بھی, تو آپ کے باڈی کے جتنے سسٹم ہیں وہ سارے جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. آپ کا ریسپیریٹری سسٹم اچھا ہوتا ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوتا ہے. تو گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ چھوٹی موٹی رننگ کر سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, جو فزیکل چھوٹی موٹی ایکسرسائزز ہیں جس میں آپ کی جو انڈورنس ہے یا ایجلٹی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے, وہ آپ انڈیویجول گھر میں کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اکوپمنٹ رکھ کے آپ ویٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز ایسی ہیں جو گھر میں رہ کے بھی بندہ جو ہے نا اپنی ایکسرسائز ایک چیز ہم نے اگر لوگوں کو گراؤنڈ میں لانا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ گراؤنڈز جو گلی محلوں میں کالونیز میں ہیں وہاں تو بچے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ میں کوئی 15 ٹیمیں گیم کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ ہیں وہ اکثر ہمیں بند نظر آتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کو کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے, مائل کرنا ہے؟ ٹھیک ہے ٹیمز کے کمپٹیشن ہوتے ہیں دیکھتے بھی ہیں, لیکن اکثر اوقات جس ہم گلی محلے کے دیکھتے ہیں گراؤنڈ, کالونیز کے گراؤنڈ دیکھتے ہیں, تو یہاں کس طرح لوگ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے گراؤنڈ میں ہماری جتنی فیسلٹیز ہیں وہ جنرل پبلک کے لیے اویلیبل ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت ملتان کے اندر ہمارا اسپورٹس کمپلیکس ہے, ایوننگ میں ہمارا باسکٹ بال کورٹ ہے, وہ ہر وقت ایوننگ میں بہت زیادہ پلیئر جو ہیں وہ شام کو گیم کرتے ہیں. ہمارا ہاکی گراؤنڈ میں پریکٹس ہوتی ہے. فٹ بال گراؤنڈ میں ہمارے اس وقت بڑے اچھے, اور یہ ملتان کی وہ بہترین سپورٹس ہیں جو اس وقت جس نے یہاں پہ بڑے اچھے لیول کے کھلاڑی پروڈیوس کیے ہیں. تو ہماری فیسلٹیز ساری اوپن ہے. ہمارا جمنیزیم ہے, اس میں ہم نے بڑے نامنل چارجز پہ ممبرشپ دی ہوئی ہے, وہاں فیسیلیٹیشن ہے پوری. تو ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز اویلیبل ہیں جنرل پبلک کے لیے, اور پلیئر آتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں اپنی اسپورٹس. اور جو لوگ آنا چاہیں تو وہ ممبرشپ کرا کے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, وہ بڑی بہت نامنل سی ممبرشپ ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے علیحدہ سے پیکیج ہے, جنرل پبلک کے لیے علیحدہ سے ہے. اور وڈ یو بلیو کہ ہمیں ابھی ٹائم نہیں مل رہا ہے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے, لوگوں کی ممبرشپ ایسے ہے. چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ مزید بھی چیزیں بہتر ہوں گی. سر, جس طرح ہم نے بات کی کہ ہسٹوریکل چیزوں کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا, اگر میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے, انٹرنیشنل افیئرس کا معلوم ہونا چاہیے. اس حوالے سے ابھی کیا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو کن کن ٹاپکس پہ ورک کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے اہم بات تو یہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ بنیادی ذمہ داری طالب علم کی اپنی ہے. اساتذہ تو ایک گیون ٹاسک کے مطابق جو کورس اور کریکلم ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں, انہوں نے اس کورس کریکلم کو کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اساتذہ نے کردار سازی, شخصیت سازی بھی کرنی ہوتی ہے, اور اس کے اندر سب سے اہم رول جو ہے وہ اگین طالب علم کا اپنا ہے کہ اس کا کتنا اس کے ساتھ وہ لگاؤ ہے. سر, یونیورسٹی میں آ کر کیا اس وقت یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹ کو کردار سازی کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے خیال میں زندگی کے ہر مرحلے پر ہر دن انسان سیکھتا ہے, اور یہ تو میک اور بریک ٹائم ہوتا ہے. جب بچہ ایف ایس سی کے بعد انڈر گریڈ پروگرام میں آتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ را ہوتا ہے. اس کو اس وقت ایک پرسنالٹی گرومنگ کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر ایک ماہر استاد اپنی شخصیت کا اثر اور اپنی شخصیت کا عکس اپنے بچے پہ نہیں چھوڑ سکتا ہے تو پھر بچہ ساری زندگی اسی ایک لاؤبالی اور کہنا چاہیے کہ جیسے انکمپلیٹ پرسنالٹی کے ساتھ آگے جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالب علم خود جب تک اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں رکتا ہے. میں آج بھی ہر دن کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی بات سیکھتا ہوں, اور سیکھنے سے ہی انسان کی
وہ جو تربیت اور اس کی شخصیت میں بہتری کا عمل جاری رہتا ہے. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جب کمپیٹ کرنا ہے باہر کے لوگوں سے، ہمارا جو تھرڈ ورلڈ کنٹری، ہم اکثر اوقات مایوسی میں بھی کہتے ہیں، اور جب ہم دیگر ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں اس وقت فیل بھی ہوتا ہے. تو آپ بیرون ملک جاتے رہتے ہیں وہاں پر تعلیم کے حوالے سے، تو وہ آپ وہاں کا اسٹرکچر جہاں پہ یقیناً فرق ہے، یقیناً وسائل کی کمی ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس کی اپروچ ہے کتنا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت بڑا فرق ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر ہی فرق ہے. وہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ کنسیپچول بیسڈ ہے. وہاں پہ کانسیپٹس کو کلیئر کیا جاتا ہے جونیئر کلاسز سے لے کے سینئر کلاسز تک. جب آپ جونیئر لیول پہ بچوں کے کانسیپٹس کو اتنا کلیئر کر دیتے ہیں کہ دے کین مینیج ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹاپکس آن دیئر اون، تو پھر اس کے لیے اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلنا آسان ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو نظام تعلیم سارا کا سارا رٹا بیسڈ اور ٹیکسٹ بیسڈ ہے. یہاں پہ تو کانسیپٹ کی اجازت ہی نہیں ہے. یہاں پہ نمبرز لے لو کافی. ایگزیکٹلی یہاں پہ تو ریپلیکیشن آف یور نالج ہے. یہاں پہ ایکسپلینیشن آف یور نالج نہیں ہے. یہاں پہ انٹرپریٹیشن آف یور نالج نہیں ہے. یہاں پہ میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بات ہے یونیورسٹی لیول پہ، اور باقی کیونکہ میں دوسرے اداروں کے ساتھ بھی منسلک ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بچہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کوئی بات لکھتا ہے چاہے وہ صحیح ہے، اس کو کمپلیٹ کٹ کر کے اس کے نمبر 0 کر دیے جاتے ہیں. آپ بچے کی ایبلٹی ٹو فلائی، دی امیجنیشن جو ہے اس کو تو آپ نے کبھی پروان چڑھنے نہیں دیا. جب آپ اپنے معاشرے میں امیجنیشن کو پروان چڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، بچے کو کانسیپٹس کے ساتھ فلائی کرنے اور ایکسپلور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو ہم کیسے ویسٹ کے ساتھ اپنی ترقی کا موازنہ کریں گے؟ آپ کو سب سے اہم جس وقت جو موجودہ عہد کی ضرورت ہے وہ آپ کے سبجیکٹ نالج کا جو وہ کانٹیکسٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ٹیکسچول ایجوکیشن سے کانسیپچول ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور اگر آپ اس طرف نہیں جائیں گے تو آپ ویسٹ کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، آنے والے 100 سال تک نہیں کر سکتے. اس وقت کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ اس طرف کوئی ہم جا رہے ہیں؟ مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے اب تک کے ایکسپیرینس کے مطابق، ابھی مجھے پچھلے 3 سال سے میں اس ملک میں ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور مایوسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ ہماری نوجوان نسل اتنی اہل، اتنی شاندار ہے، اور اس کے اندر اتنی انٹیلیجنس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشنز، بٹ ان کو وہ مواقع ہی میسر نہیں ہے. ٹیکسٹ آپ نے جو چینج نہیں کیا، پچھلے 20 سال والا ٹیکسٹ ابھی تک چل رہا ہے. آپ کے میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں انڈین آتھرز کی لکھی ہوئی بکس پڑھائی جا رہی ہیں. آپ کے اپنے کتنے آتھرز ہیں جن کی لکھی ہوئی بکس آپ کے میڈیکل کے فیلڈ میں یا آپ کے انجینئرنگ کے فیلڈ میں پڑھائی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں پیرنٹس کا حال یہ ہے کہ ہر سال ہر کمپنی ایک نئی پروڈکٹ لے کے آتی ہے، اس کو مزید اپ گریڈ کرتی ہے، لیکن ہم تعلیم 20 سال ترقی معکوس کا شکار ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہم ترقی معکوس کا شکار ہیں، شعوری طور پہ، تعلیمی لحاظ سے اور سسٹم کے حوالے سے. ہم لوگ تمام ان باقی دنیاوی ترقی کی منازل کو طے کرنے کے لیے ہمہ جہت کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو اس ترقی کی الٹیمیٹ سیڑھی کو حاصل کرنے یا مقام کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے تعلیم. تعلیم کے اوپر آپ کی توجہ ہے نہیں، فوکس ہے نہیں، اور اس کے اندر آپ کی تعلیم کے اندر جو سب سے بڑا نقص ہے، اگین وہی میں بات کروں گا کہ ہم نے کتنے اپنے پاکستانی آتھرز کی لکھی ہوئی بکس کون کون سے سبجیکٹس کے اندر ہم نے وہ رائج کی ہیں. آج تک ہم یہ تو طے نہیں کر پائے ہیں کہ ہم اردو ہماری قومی زبان ہے یا انگریزی قومی زبان ہے. ہمارے ہاں کئی دفعہ ہماری سپریم کورٹ نے، حکومت پاکستان نے اس بات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ تمام جو کمیونیکیشن ہے وہ اردو میں ہوگی، لیکن آج بھی عدالتوں کی زبان، اداروں کی زبان اور جو کمیونیکیشن کی لینگویج ہے وہ انگلش ہے. آپ کا بچہ سب سے پہلے تو اسی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ اس نے کس سسٹم میں آگے بڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اتنی آپ نے کیٹیگرائزیشن بنائی ہوئی ہے کہ ایک سیگریگیٹڈ اور جو ڈیپریویٹڈ ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور ریجیکٹڈ ایجوکیشن سسٹم کے اندر پڑھ کے بچہ آتا ہے وہ کبھی بھی اوپر نکل ہی نہیں. کمیونیکیشن پہ مزید بات کریں گے سر. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسپورٹس کے حوالے سے، ابھی جو آسٹرو ٹف کا منصوبہ تھا وہ کہاں پر پہنچے؟ کیونکہ کافی لازمی ہے، کئی عرصے سے ایک امید چلی آ رہی ہے کہ ہاکی کو پروان چڑھایا جائے گا، جہاں بھی کوئی مقابلے ہوں گے، تو وہ کہاں پہنچا ہے؟ جی میرا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جب یہاں ملتان میری پوسٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ منصوبہ پائپ لائن میں پھنسا ہوا تھا بہت برے طریقے سے.
تو بہرحال چونکہ میری اپنی گیم ہاکی ہے, میری اپنی بڑی ڈیزائر تھی کہ میں جب آؤں ملتان میں تو کم از کم ملتان میں ہم آسٹرف کا جو اسٹیڈیم ہے وہ اس کو ڈیولپ کر سکیں, اسٹیبلش کر سکیں. اس میں بڑی ایفرٹ ہوئی اور وہ منصوبہ ہم یہاں پہ لے کے آئے, اس کو اپروو کروایا, اور پھر اس کے بعد اس کا تھوڑا سا لینڈ کے حوالے سے ایشو ہو گیا. پھر اس میں ہماری ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اس میں بڑی ایفرٹ کر کے ہمیں 80 کنال جگہ جو تھی وہ متیتر روڈ پہ مل گئی ہمیں, اور ہمیں امیڈیٹلی اس پہ کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ کرنٹ اسٹیٹس اس وقت وہ منصوبہ جو ہے وہ بڑی ریپڈلی چل رہا ہے اس وقت. میں ابھی 3 دن پہلے وزٹ کر کے آیا ہوں. اس کا جو پویلین ہے وہ اس کا اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہوا ہے. ٹرف کے لیے جو بیس بننی ہے اسفالٹ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. فلڈ لائٹس کے پول لگ چکے ہیں. باؤنڈری وال جو ہے وہ بن رہی ہے, اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ اس سال جو ہے, اس سال میں امید کر سکتے ہیں. حالانکہ اس میں بتا دوں کہ اگلے سال میں کچھ ایلوکیشن ہے, بٹ میں اس وقت پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں جو اگلے سال کی ایلوکیشن ہے وہ ہم اسی سال کمپلیٹ کروائیں, اور اس سال ملتان کے کھلاڑیوں کو ہم کوئی پلاننگ ہے کہ کوئی آنے والے دنوں میں میچز جب یہ مکمل ہو تو اس کے فوری بعد ڈیفینیٹلی اس کی ہم بڑی اچھی سی یہاں پہ اوپننگ سرمنی کریں گے, انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو یہاں پہ انشاءاللہ انوائٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک بڑا اچھا میچ کروائیں گے. دین اس کے بعد پھر اس کو ہم فنکشن مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ہم ایک بریک پہ جائیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تعلیمی سٹرکچر ہے اس پر بات کریں گے, جبکہ سپورٹس کے حوالے سے جو منصوبے دیگر شہر اس طرح خانیوال, لودھرا اور وہاری میں شروع ہونے ہیں ان پر کیا ورک ہوا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کے حوالے سے, میڈیا سبجیکٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور سپورٹس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی, تو ہم دوبارہ جائیں گے بابا خاقان صاحب کے پاس. سر, جس طرح میڈیا اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں, آج کل کتنا لازمی ہے اس سبجیکٹ کا شامل ہونا دیگر ڈپارٹمنٹس میں؟ ایک تو میڈیا اسٹڈی کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, دیگر جو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے اور جو میڈیا اسٹڈی ہے اس کا پڑھانا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیے, میڈیا اسٹڈیز از دی موسٹ امپورٹنٹ میٹر رائٹ ناؤ. میڈیا از the reason of all subject matters happening around the globe. اور جو نریٹو ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, کسی بھی ادارے کا, وہ میڈیا کے تھرو ہی جاتا ہے. جو کسی بھی چیز کے حوالے سے جو آپ نے انفارمیشن دینی ہے اپنی عوام کو, پبلک کو, ٹارگٹ آڈینس کو, وہ میڈیا کے تھرو ہی جاتی ہے. آپ کا نریٹو میڈیا کے بغیر جا ہی نہیں سکتا. لیکن یہ بات ہماری حکومت کو کون سمجھائے؟ مسئلہ یہ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ میں کیونکہ میڈیا کا طالب علم ہوں, میڈیا میرا اوڑھنا بچھونا ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے ویسٹ میں بھی میں نے میڈیا کے ساتھ, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے. CBC کینیڈا اور CTV کینیڈا کے ساتھ میں نے انٹرنشپ بھی کی ہے جب میں نے وہاں سے پوسٹ گریجویشن کیا. تو وہاں پہ ایک چیز جو بڑی واضح اور کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ دی نیشنل انٹرسٹ will never be compromised at any cost. آپ دنیا کے اندر ہونے والے ڈفرینٹ حادثات, واقعات, انٹرنل میٹرز کے اوپر آپ نے کبھی بھی CNN, BBC, CBC, CNBC یا کسی اور چینل کے اوپر نیگیٹو رپورٹنگ یا نیگیٹو پورٹریل آف دی کرنٹ ایونٹس نہیں دیکھا ہوگا. یہ واحد پاکستان ایک ایسا مملکت خداداد پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ بد نصیبی سے انٹرینڈ اور علم جو ایجوکیٹڈ جو ہمارا سٹف ہے اس کی وجہ سے ہمارے تمام میٹرز کو ہم خود ہی برا بنا کے دنیا کے سامنے. لیکن جب بات کہا جاتا ہے کہ کنٹرولڈ میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ویسٹ میں تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں آزادی ہے, جہاں پر فریڈم آف اسپیچ کی بات نہیں کی جاتی, جہاں پر ہر چیز پہ پابندی, فون کال آ جاتی ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ویسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پالیسی پہ الاؤ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, there are certain things which are understood. There is no compromise around the globe. There is no censorship on that. It is self-imposed censorship in the Western media. Why can't we do this in our own country? جب آپ کے نیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, why can't we understand that? And we ourselves are able to impose self-imposed censorship on this. یہاں پہ آزادی کی کیا بات ہے؟ آپ کے ملک کی انٹیگریٹی انڈر کوشچن ہے, آپ کے معاشرے کی انٹیگریٹی انڈر کوشچن ہے, آپ کے معاشرے کے اندر مختلف حادثات, واقعات جو ہیں اس کو اس خوفناک انداز میں پیش کیا جاتا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ معاشرے کو آگاہ کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, اس کو پریزنٹ کرنے کے بھی اور بہت سارے طریقے ہیں.
اس کے اندر یہ بات قطعاً غلط ہے کہ جب ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پابندی لگ گئی, ہمارے فون آ گیا, ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے روک دیا, یہ غلط بات ہے. آپ کو سیلف امپوزڈ ریئلائزیشن کے ساتھ رپورٹنگ کرنی چاہیے, اسے کہتے ہیں سینسیبل رپورٹنگ, ریزنیبل رپورٹنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بائسنس میڈیا کے اندر, آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہو, بحیثیت استاد میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بات, جب بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے, ایک بات میں نے آپ کو ہمیشہ بتائی ہے کہ میڈیا کین ناٹ بی انبائسڈ اراؤنڈ دی گلوب. Theoretically, it is possible to say that media is unbiased because we are the reflection of the society. It is not completely correct. We are the representative of our state and our society. If we will, reflect our society in a bad manner, rest of the world will consider you not only illiterate, but they will not consider you the, the reasonable society. تو ہم اپنی society کا کیا عکس پیش کر رہے ہیں؟ ہم اس بات کو کیوں اس بات سے جوڑتے ہیں کہ جی فلاں معاملے کے اندر اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی, اس کے پیچھے جو ہیں وہ ہمیں پھر وہ مختلف ادارے روک رہے ہیں. جب آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے تو ادارے روکیں گے. دوسرا سوال جو آپ نے پہلے کیا تھا, میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ ایک تھوڑی سی بڑی سینسٹیو ڈیبیٹ ہے, ہم اس کو پھر کسی دن اس کے اوپر بات کریں گے. اصل سوال یہ ہے کہ کمیونیکیشن اور ہماری یہ جو میس کمیونیکیشن کی جو کتنی ضرورت ہے باقی سبجیکٹس کے اندر بھی. میڈیا اسٹڈیز از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹس اراؤنڈ دی گلوب. پاکستان کے اندر بھی میڈیا اسٹڈیز کے اوپر ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جو ادارے, جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آگے جو مارکیٹ کے اندر جو میڈیا آزاد ہمارے ملک میں ہے, یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان بچوں کے سکلز کو پراپرلی یوٹیلائز کرے. نمبر 2, کمیونیکیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دی اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو ریڈ اینڈ ایکسپلین دی فنومینا پراپرلی. اگین اس کے لیے وہی بات چاہیے کہ آپ کو کتابوں سے دوستی کرنی پڑے گی, تاریخ سے دوستی کرنی پڑے گی, انٹرنیشنل افیئر سے, انٹرنیشنل ریلیشن سے, آپ کو نیشنل ریلیشن سے دوستی کرنی پڑے گی. آپ کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ باتوں کا علم ہوگا تو آپ اس کو ریلیونٹ انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن کر سکیں گے اور سمجھا سکیں گے. ندیم صاحب, جس طرح ہم بات کریں اسپورٹس کے حوالے سے, کتنے منصوبے جاری ہیں؟ ڈویژن کی بات کر لیں, کوئی شہری جاننا چاہتے ہیں کہ یار کب گراؤنڈ آباد ہوں گے, کیونکہ ہماری حکومت, ہمارے پرائم منسٹر اسپورٹس سے منسلک رہے, اور ایک ان کا سلوگن تھا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو ایک اسپورٹس کے حوالے سے سرگرمیاں تیز ہوں گی. تو اس وقت ملتان ڈویژن میں کیا حالات ہیں؟ اس وقت ہمارے جو ملتان ڈویژن میں اس وقت ہمارے 15 منصوبے جو ہیں اس وقت اے ڈی پی میں شامل ہیں. کرنٹ جو اے ڈی پی ملتان ڈویژن کے, جس میں ہمارے 3 جو ہیں وہ ملتان میں ہیں, 3 لودھرا میں اور 3 دہاڑی میں ہیں, جبکہ 6 منصوبے جو ہیں ہمارے خانے وال کے ہیں. یہ تو وہ منصوبے ہیں جو اس وقت آن گراؤنڈ ہمارے آن گوئنگ اسکیمز ہیں. ان منصوبوں میں کس پہ فوکس ہے زیادہ؟ یہ تقریباً وہ ہمارے وہ منصوبے ہیں جن کی آلموسٹ کاسٹ 70 ملین پر جو اسکیم ہے وہ چل رہی ہے. اور اس سال ہمارے موسٹلی منصوبے جو وہ فلی فنڈڈ بھی ہیں. یہ وہ منصوبے ہیں جس میں کرکٹ گراؤنڈز ہیں اور فلڈ لائٹ والے گراؤنڈ ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا ویژن ہے اس میں ڈیفینیٹلی, اور گورنمنٹ اس پہ کام بھی کر رہی ہے, فوکس بھی ہے. یہ تو ہمارے آن گوئنگ منصوبے ہیں. اس کے علاوہ پی ایم صاحب کا ایک اپنا ویژن تھا کہ ہم سافٹ اینڈ گرین پلے فیلڈ جو ہیں وہ ڈیولپ کریں. اس میں ہم نے اس وقت ملتان ڈویژن میں 48 سائٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ لینڈ جو ہیں جو مختلف دیہاتی ایریا میں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ان کے ہم نے ریونیو ریکارڈ 48 ٹھیک ہے وہ سائٹس آئیڈینٹیفائی کر دیا. ان کا ریونیو ریکارڈ جو ہے تھرو ڈپٹی کمشنرز جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کو بھجوا دیا ٹرانسفر کے لیے. اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس میں ہمارے جو ہے وہ PC1 بن چکے ہیں ان منصوبوں کے. اس میں یہ بڑا پروجیکٹ کیا بہتری ہے کہ 48 منصوبے تو 48 گراؤنڈز میں خیال میں جی یہ سائٹس ہوں گے تو بالکل یہ بڑے منصوبے نہیں ہیں. یہ اس میں ہم نے گراؤنڈ تیار کرنا ہے, پلے فیلڈ تیار کرنا ہے, اس میں ایک پویلین چھوٹا سا ہوگا اور اس کو گراسنگ اس کی کرنی ہے تاکہ جو ریموٹ ایریاز کے پلیئرز ہیں ان کو اپنے ایریا کے اندر جو ہے وہ فیسلٹی مل سکے اور کھلاڑی جو ہے وہاں پہ اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رکھ سکیں. متی تل اسپورٹ کمپلیکس کی بات ہو رہی تھی لیکن پھر سٹریٹ آ گیا, تو وہاں پر اب کیا؟ جی وہیں پہ ہمارا جو میں نے ابھی جیسے عرض کیا تھا کہ ہاکی اسٹیڈیم جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے منصوبہ جاری ہے. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی سی اسپیس وہاں پہ ایسی رکھی ہے تو وہ انشاءاللہ اس سال جو ہم پرپوز کریں گے. ملتان میں سوئمنگ پول نہیں ہے, ٹینس کورٹس نہیں ہے, اسکواش کورٹ نہیں ہے, تو وہ اس سال ہم اس میں وہاں جو اسپیس ہم نے رکھی ہے اس میں وہ پرپوز کریں گے اس سال. اچھا ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو اسپورٹس سے منسلک ایک بات کی جاتی ہے کہ جو اسپورٹس مین ہوتا ہے اس کی لائف کم ہوتی ہے. اگر وہ 18 سال یا 16 سال کی عمر میں تو 28 سال تک وہ گیم پراپر
परफॉर्म कर सकता है, उसके बाद वो अपनी तो मुकम्मल तौर पर उसमें नहीं आ सकता, या मैक्सिमम वो 30 साल तक गेम परफॉर्म कर सकता है, तो 15-12 साल तक वो फील्ड में रहता है, वो टीम को लीड कर रहा होता है। तो इसके लिए जो हमारे नौजवान स्पोर्ट्स में हैं उनको किस तरह आप ऑन कर रहे हैं, कोई उनकी प्रमोशन के हवाले से उनको मज़ीद आगे लाने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें जो स्पोर्ट्स की जो इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन चल रहे हैं, तो वो चूँकि मॉडर्न टेक्निक्स पे वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनसे कम्पीट करने के लिए हमें खिलाड़ी जो है उसी लेवल पे तैयार करने पड़ते हैं। अभी जो इंटरनेशनल पे खिलाड़ी की एज है वो यही है कि 18 साल की एज में वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, और डेफिनेटली बड़ी इसमें फास्ट और अच्छे कंपटीशन होते हैं, तो उसमें खिलाड़ी को अपनी फिटनेस लेवल भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट जो है इस पे फोकस कर रही है कि हम खिलाड़ियों को अर्ली एज में जो है ना उनको तैयार किया जाए। डिपार्टमेंट हमारा जो है इस वक्त उनको तैयार करने के लिए फंड्स चाहिए, उनको तैयार करने के लिए अच्छे कोचेस चाहिए जी, वो तो हमारे पास है नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें अर्ज करूँ, डेफिनेटली हम अभी बहुत सारे हवालों से, जैसे सर अभी अर्ज कर रहे थे, बहुत सारे हवालों से हम अभी बहुत पीछे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा टैलेंट है, तो सही उसको ग्रूम करने के लिए ज़रूरी है। और गवर्नमेंट, मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे कंपटीशन जो है पाइपलाइन में है। हम नेक्स्ट मंथ पंजाब का फास्टेस्ट मैन और फास्टेस्ट वुमेन जो है वो निकाल रहे हैं। सही हमारे, मेरा एक अपना खुद जब देखता हूँ ऐसी कंपटीशन, जिस तरह उस दिन आया कि हमारे बच्चों ने 30 मिनट में 40,000 पौधे लगा दिए, इस तरह की कंपटीशन हम करा लेते हैं, लेकिन वो जो असल चीज़ें हैं जो कि हमने प्रमोट करनी है स्पोर्ट्स के हवाले से, वहाँ पे फोकस नहीं होता। अब वो 40,000 पौधे लगे, अच्छी बात है, लगा दिया आधे घंटे में, लेकिन उसके अलावा जो हमें स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो मेगा इवेंट्स हो हैं, हमें वहाँ खिलाड़ी भेजना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। जी बिल्कुल, ये इसमें हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। आपने देखा होगा चाइना, USA वगैरह जो मेडल्स लेते हैं, वहाँ वो प्लानिंग इस किस्म की होती है कि वो अर्ली एज में बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने 15 साल बाद इन बच्चों से ये मेडल लेने हैं। तो अभी हम उस हवाले से ग्रास रूट लेवल पर बहुत पीछे हैं, लेकिन जो जिन चीज़ों में लैकिंग कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ IPC में, तो उसमें एक जो तजवीज़ दी गई है हमारे DG स्पोर्ट्स की जानिब से कि हर महीने जो है वो एक इंटरप्रोविंशियल लेवल का कंपटीशन करवाया जाएगा, और उसमें एज अंडर 17 रखी गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ IPC ने इस तजवीज़ को बड़ा अच्छा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है और उसकी अप्रूवल भी दे दी है। तो अब ये हर महीने हर प्रोविंस में एक इंटर प्रोविंशियल कंपटीशन हुआ करेगा गेम का, और वो ये सिर्फ कंपटीशन नहीं होगा, उसके पीछे हम लोग तैयारी करेंगे, हम अपनी टीम में ग्रास रूट लेवल से तैयार करेंगे, और उन बच्चों को जो अंडर 17 बच्चे हैं उनको आगे लेके आएंगे, और वहाँ से पंजाब की टीम बनेगी जो इंटर प्रोविंशियल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। मैं यहाँ पे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वेस्ट के अंदर, क्योंकि मैं बहुत अरसा तकरीबन 12-14 साल रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि स्पोर्ट्स इज़ कोलैबोरेटेड वर्क विद दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्स का डिक्लाइन है उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ उनका कोई लिंक नहीं है। वहाँ पे जितनी ग्रास रूट लेवल पे नर्सरी तैयार होती है, जैसे आप अभी फरमा रहे थे, वो स्कूल्स और कॉलेजेस से निकलती है। अगर आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा, उनको वहाँ पे उनके तालीमी अखराजात के लिए उनको स्पॉन्सर नहीं करेगा, तब तक वो बच्चा आगे कैसे अपनी पूरी जान लड़ा के निकलेगा। आपको नर्सरी तैयार करनी है, आपको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रखनी पड़ेगी तालीमी इदारों के साथ, एजुकेशन बोर्ड के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तभी आप इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स को आगे ले पाएंगे। उनको आपको स्कॉलरशिप देने पड़ेंगे अपने उन फंड्स में से जो आप अपने नॉन डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर आप यूज़ करते हैं। नॉन डेवलपमेंट जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, दे शुड बी कन्वर्टेड ऑन दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स व्हिच आर वेरी कैपेबल, दे कैन बी एन एसेट फॉर पाकिस्तान एंड दे कैन परफॉर्म इन इंटरनेशनल। मैं इस हवाले से अर्ज कर दूं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक सेपरेट इदारा है, एजुकेशन और इसमें थोड़ा सा कर दूं, स्पोर्ट्स की डिक्लाइन भी इसी वजह से हुई है। जब स्कूल और कॉलेज की स्पोर्ट्स जो थी वो बंद हो गई थी, आपको याद है काफ़ी अर्सा पहले इवनिंग में जो जितने हमारे स्कूल्स के ग्राउंड से उनको बंद कर दिया गया था कि वहाँ स्पोर्ट्स नहीं हो सकती। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा करूँ, ये पिछले महीने बड़े हाई लेवल पे यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल्स ये सारे मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स के हवाले से बाकायदा डिस्कशन हुई है और कैलेंडर्स बने हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्कूल जो हमारे जो बेसिक यूनिट था वो स्कूल था, क्लब थे, वो ख़त्म हो गए थे।
اچھا سرکاری اسکولوں میں پھر بھی کوئی گراؤنڈ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں گراؤنڈز نہیں ہے, وہاں تو آپ پرپوزل دے سکتے ہیں کہ یار لازمی آپ نے اتنا ٹائم سپورٹس کو دینا ہے. سر یہ تو ایک پالیسی بنی ہوئی ہے, عمل درآمد پالیسی بنی ہوئی ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ تو وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کروانا ہے. ہم تو فیسلٹیز اپنی اوپن پرووائڈ کرتے ہیں, ہر اسکول ایجوکیشن کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ آ کے یہاں پہ اپنی جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ اداروں کو افیلیشن دی جاتی ہے اس میں اس چیز کو انشور وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے کہ آیا ان کے پاس اسپورٹس کا گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے. اس پہ یقیناً ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک روایتی انداز چلتا ہے کہ چیزوں پر عمل درآمد نہیں کرایا جاتا, امپلیمنٹ نہیں کرایا جاتا, تو اس کے بعد آپ سب کے سامنے حالات ہیں, اور اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے حل کی طرف بھی جائیں گے, کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, حکومت کو کیا اسٹیپ اٹھانے چاہیے اور کیا تجاویز ہو سکتی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپورٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیا حالات ہیں, اور اس حوالے سے بابا خاقان صاحب سے بھی جانیں گے. سر جس طرح سپورٹس کی بات کی آپ نے بھی کہا کہ ہمارا اسکول مین ہوتا ہے جہاں پر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون سا بچہ کس سپورٹس میں جا رہا ہے. پہلے تو ہمارے پاس ایک سپورٹ بچی ہوئی ہے کرکٹ, اس کے علاوہ باقی کی طرف دھیان کم ہے. اب وہاں بھی جو ہے تو اس حوالے سے کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. ملتان میں 3000 قریب اسکول ہیں, 100 کے زائد کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, لیکن سپورٹس کے حوالے سے ملنا مشکل ہے اسٹوڈنٹس. دیکھیے ہماری پریورٹی کی بات ہے نا, گورنمنٹ نے اگر یہ سپورٹس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو پریورٹیز میں سے نکال دیا ہے تو اس کی وجہ سے جہاں پہ باقی ساری چیزوں کا ڈکلائن آیا ہے تو آبویسلی آپ کی سپورٹس کا بھی ڈکلائن وہاں سے شروع ہوا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا حل کیا نکالنا ہے. We have to be the part of solution. We don't have to be the part of problem. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم لوگ مسائل کا تذکرہ تو کرتے رہتے ہیں, حل کوئی پیش نہیں کرتا. اس کا بڑا سادہ سا حل ہے, کوآرڈینیشن از دی کی ٹو سکسیس. کوآرڈینیشن ہمارے ہاں لیک کرتی ہے ہر چیز میں. سرکاری ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرتے ہیں. پالیسی ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے, دوسرے نے کہنا ہے ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا سادہ ہے کہ تمام جو حکومتی مشینری ہے وہ اس چیز کا اختیار سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو دے کہ وہ سرکاری کم از کم سرکاری اسکولوں کالجز کے اندر جا کر ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, اور جو بچے اہل ہیں جن کا دل پڑھائی میں نہیں زیادہ لگ رہا لیکن وہ بہت اچھے سپورٹس کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں, ان بچوں کو اسکالرشپ دیں, ان کی ایوننگ میں تربیت کا پروگرام چلائیں اور باقاعدہ کوچز جا کے ان کو وہاں پہ تیار کریں. ان کی NSP فنڈ ہوتے ہیں اسکولز کو ملتے ہیں, وہ اسکول کے پینٹ رنگ روگن پہ تو لگ جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ رکھنے نہیں, اس کی وجہ یہ پریورٹی نہیں ہے نا ہمارے. اب تو ہمارے ہاں یہ بھی پریورٹی نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو ذہنی استطاعت بڑھانی ہے. ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے 1070 نمبر اپنے اسکول میں بچے کو دلانے ہیں. 1070 نمبر از ناٹ دی کرائٹیریا ٹو جج اے اسٹوڈنٹ. آپ 1070 والے بچے سے کوئی سوال تو کر کے دیکھیں, آپ کو ایک سوال کا جواب نہیں ملے گا اس سے, بیکاز وہ اپنی فوٹوجینک میموری, فوٹو میموری کی بیس پہ وہ ریپروڈیوس کرتا ہے ٹیکسٹ کو جو اس نے پڑھا ہے, کیونکہ اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, اس لیے باقی چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. ہمیں پریورٹی بنانی ہے کہ ہم نے اپنی نیشن کو ہیلدی فاؤنڈیشن پہ اوپر لے کے جانا ہے. ہمیں مختلف جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کو شامل کرنا پڑے گا, ان سے فنڈنگ لے کے جو ایسے بچے ہیں جو پوٹینشیل سپورٹس مین ہمیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کو ہمیں ایجوکیشنل, ان کو وہاں پہ اسکالرشپس دینے پڑیں گے. تبھی جا کے اسکول اور کالج لیول سے ہمارے ایسے کھلاڑی نکلیں گے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکتے ہیں. ندیم صاحب, جس طرح ایک اسپانسر کی بات کی گئی, ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ جو ہمارے اسپورٹس سے منسلک لوگ ہیں ان کو گلا ہوتا ہے کہ یار ہمیں جب اسپانسر نہیں ملے گی, ہم کٹ تک تو لے نہیں سکتے, ہم جوگرز نہیں لے سکتے, ہم بیٹ نہیں لے سکتے, تو اسپانسر ہی ہمیں کو نہیں کرتا. اس طرح سے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کوئی ورک کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں, کیمپس لگتے ہیں, ہم بچوں کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کمپٹیشن میں بھی جاتے ہیں تو ان کو پورا یونیفارم, ہر چیز, ان کی ڈیلی ٹریولنگ میں اس ملتا ہے. بات صرف یہی ہے کہ جب تک آپ اسپورٹس کلچر ڈیولپ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عام کوشچن ہے کہ میں اپنے بچے کو اسپورٹس میں لے کے کیوں آؤں, اس کا کیا فیوچر ہے. آپ کے پہلے ادارے, ابھی جیسے سر نے بات کی کارپوریٹ سیکٹر تھا, وہ مختلف ادارے ٹیمیں بناتے تھے, بچوں کا ایک فیوچر بنتا تھا کہ مجھے اس ادارے میں جاب مل جائے گی اسپورٹس بیس پہ, تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس میں آ کے کھلاڑیوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرے گا, اچھے کھلاڑیوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا, کھلاڑیوں کو ایک انسینٹیو نظر نہیں آئے گا,
تو وہ کیسے بچے اس طرف آئیں گے. باقی اس کے علاوہ اس چیز سے ہٹ کے بھی جو ایک اپنا ہیلتھ کے حوالے سے بچے کو ویسے ارشد ندیم کی شکل میں ملتان کو ایک اچھا نام ملا ہے جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اس حوالے سے کتنا کام کیا اور کیا آپ اس کو کوئی مل جائے گی جاب وغیرہ؟ ارشد ندیم آلریڈی امپلائی ہے وابڈا میں, وہ سرو کر رہا ہے وابڈا میں, لیکن اس کی ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے اسپورٹ پنجاب میں بالکل اس کو وہاں پہ کوچ بھی پرووائڈ کیا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ اس کو گراؤنڈ فیسلٹی اویلیبل تھی, اس کو اکوموڈیشن دی ہوئی تھی, اس کو مکمل فیسلٹیڈ اسپورٹ پنجاب نے کیا ہے. ہم ویڈیو دیکھے تھے کہ جو انڈیا کا پلیئر تھا اس کے جو کوچز تھے جو اس کی ٹریننگ تھی, کیا اس کی ٹریننگ تھی, اور ہمارا جو ارشد تھا وہ نیزہ لے کے اپنے گراؤنڈ میں میاں چنو میں اسکول میں وہ کر رہا تھا. جی بالکل فرق ہے وہاں. آپ اگر اس جو چوپڑا انڈین جیولن تھرور تھا اس کو اگر آپ اس کی اسپانسرشپ دیکھیں کہ اس کو وہاں کے انڈیا کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے کس حد تک اکوموڈیٹ کیا تھا, کتنا اس کو اسپانسر کیا تھا, تو آپ کو ڈیفینیٹلی فرق نظر آئے گا. یہی چیز ضروری ہے. لیکن ہمارے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, جب اس کو سامنے لایا جائے گا تو کوئی اس پہ فنڈ دے گا اس کو. جی بالکل یہ ضروری ہے. ہم اب ایسا ایسا کمپٹیشن بھی ہو رہے ہیں کہ ٹیلنٹ تو سامنے آتا ہے, کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں. تھوڑا سا درمیان میں یہ کووڈ کی وجہ سے بھی گیپ آیا, تو اب اس وقت ہمارا جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے گراس روٹ لیول پہ ورکنگ کے حوالے سے بہت ورکنگ ہو رہی ہے. اس پہ اسپورٹس پالیسی بھی ہماری جو ہے ایک تجویز میرے ویسے آپ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ٹیم میچ جیتتی ہے, اگر اس کو بہتر انداز میں اس کو پروموٹ کی جائے تو یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی اسپانسر مل جائے گا. جب اس کی پروموشن نہیں ہوگی, جب وہ گیم ہو اسی گراؤنڈ میں ہوگی, اسی گراؤنڈ میں ختم ہو جائے گی, تو کسے اسپانسر دیں گے اس کو؟ جی بالکل, یہ جب فتح ملتی ہے, لارنس ملتی ہیں, تو پھر باقی اداروں کا بھی رجحان ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسپانسر کریں. گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت, اور انشاءاللہ ہم یہ جو ہمارا بھی فوکس جو ہمارا ایک گیپ آ گیا تھا انڈر 14 انڈر 16 کے حوالے سے, اب دوبارہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ کافی عرصے سے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پہ کوشش بھی کر رہا تھا. پاکستان اسپورٹس بورڈ نے یہ تجویز ایکسیپٹ بھی کر لی ہے, اور یہ جیسے اب انڈر 17 کمپٹیشن شروع ہو جائیں گے انٹر پروونشل لیول پہ, تو یہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے کھلاڑیوں کی جو ہے وہ گرومنگ بھی ہوگی, اور ڈیفینیٹلی بچوں کو جو ہے وہ ٹیچر سے کیا اپیل کریں گے؟ اسکولس جتنے بھی اسکولس ہیں, کالجز ہیں, کیا اپیل کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا آپ کی ہیلپ کریں؟ سر دیکھیں, ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جو بھی اسکولوں کے حوالے سے ان کو ریکوائرمنٹ ہے, ہم ہر وقت ہمہ وقت حاضر ہیں ان کے لیے. ہماری فیسلٹیز ان کے لیے اویلیبل ہیں. صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ان کے پی ٹی اے صاحبان ہیں, پی ٹی صاحبان ہیں, فزیکل ٹیچرز جو ہیں وہ جن کو انہوں نے صرف اسکول میں وہ لائنیں سیدھی کرنے کے لیے رکھ لیا, ان کو ایک پیریڈ جو ہے وہ اسپورٹس کے لیے ضرور دے دیں. بہت اچھا ٹیلنٹ مل جاتا ہے, بڑے اچھے اچھے کھلاڑی جو ہیں وہ نکل آتے ہیں اسکولوں سے. تو وہ اگر بچے وہ پی ٹی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس پروفیشنل ہمارے کوچز ہیں, ٹرینڈ کوچز ہیں, وہ ان کو ٹریننگ دیں گے, تو ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہ پی ٹی آپ لوگوں کے انڈر ہو جائیں اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے, تو زیادہ بہتری آ جائے گی. یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی ہم ایک پرٹیکولر, آپ کو پتہ ہے ہماری ایک اسپورٹس کے اپنی ایک لائن ہوگی, اس پہ ہم کام کریں گے. تو وہ جو اگر پی ٹی صاحبان ہمارے ساتھ چلے ہمارے انڈر نہ بھی کریں, صرف ان کو ڈائریکشن دے دیں کہ یہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ فلی کوآرڈینیٹ کر لیں, تو ہم اپنے جو ہمارے کوچز ہیں وہ اویلیبل ہیں, ہر وقت شام کو گراؤنڈز میں ہوتے ہیں, ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. سر جس طرح بیسک چیزیں اتنی زیادہ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اگر اس میں ہلکا سا اس پہ ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے اس کے بعد کام شروع ہو جانا ہے, اتنی سستی کیوں ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے, ہم لوگوں کے اندر ول نہیں ہے نا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. آر پریورٹیز آر ڈفرنٹ. Our priority is not nation building. Our priority is not national interest. گورنمنٹ سیکٹر کے ہماری, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بیسک فنڈامنٹل لیول کے اوپر ڈیسیژن لینے کی بات ہے کہ آپ کوآرڈینیشن ڈیولپ کریں, آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ تمام جو کم از کم جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر جو وہ فزیکل ایجوکیشن کے جو ٹیچرز ہیں اور فزیکل ایجوکیشن کا جو باقاعدہ ایک پیریڈ ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا ہے, وہ ہونا چاہیے. اس کا رپورٹنگ سسٹم آپ بنا دیجئے, آپ اس کے لیے ایک پالیسی ڈیوائز کر لیجئے. آپ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو اور اسکول جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, لوگوں کو اکٹھا بٹھا لیجئے اور آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو, بچوں کو نہ صرف پہچان کے ان کی تربیت کے لیے ان کی فنڈنگ بھی سٹارٹ کروا دیں, اور ان کے ساتھ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن سٹارٹ ہو جائے. ابھی تو فیمیل کی طرف جا ہی نہیں رہے. جی, ابھی تو صرف آپ میل بچوں کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس فیمیل تو یہ اٹس اے سیکنڈ فیز. فرسٹ فیز میں آپ کم از کم ان جو انڈر 16 بچے ہیں ان کو گراس روٹ لیول سے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں تو لے کے آئیں. وہ ڈے ٹائم میں اسکول کے اندر ان کا ٹائم فل فلیج ایجوکیشن کی طرف ہو, اور ایوننگ میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی فیسیلیٹیشن ہو. وہاں پہ انہیں کھانا ملے, وہاں پہ انہیں فروٹس ملے, وہاں پہ ان کو ان کی سپورٹس کے حوالے سے صرف کرکٹ
ہاکی نہیں، اسکواش ہے، ٹیبل ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، فٹ بال ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو وہ ایتھلیٹکس ہے، جمناسٹک ہے، اس کے حوالے سے کوچز موجود ہوں، ان کی فنڈنگ ہو، ان کو پراپر تربیت دی جائے، تب بھی کچھ بھیج جائے. سر لاسٹ میں فیمیل ہے جو ہماری، ہم ان کو بالکل ان کے لیے کیا لاسٹ مختصر؟ دیکھیں فیمیل سپورٹس جو ہے وہ بھی ہمارا بالکل پارٹ اینڈ پارسل ہے. ابھی ہم آرچری کی ٹیم میں لے کے گیا ہوا تھا ملتان ڈویژن کی، اور بڑا ہمارا ہم صرف ایک پوائنٹ سے جو ہے نا 3rd پوزیشن سے رہ گئے باقی ڈوینوں سے. اکثر بیڈمنٹن کے مقابلے دیکھتے ہیں فیمیلز کے آپ کی جمنیزیم میں. جی بالکل، وہ ریگولر ہمارے کمپٹیشن ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے فیمیلز کے لیے بھی. ہمارے پاس جم بھی یوز کرتی ہیں اور باقی ہماری جتنی فیسلٹیز ہیں وہ فیمیلز کے لیے اویلیبل ہیں. اور جب بھی ہمارا کوئی فیمیل کمپٹیشن، ابھی ویمن چیمپئن شپ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بابا خاقان صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا کس طرح سے ورک ہو سکتا ہے، اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اسپورٹس کا اور مزید کتنی بہتری کی گنجائش ہے، حکومت سے بھی ایک درخواست ہے کہ وہ اس حوالے سے ورک کرے، فوکس کرے، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر تو اسپورٹس مین ہیں، وہ اس ایج میں بھی اسپورٹس کی بات کرتے ہیں اور خود بھی ابھی بھی اسپورٹس سے منسلک ہیں، تو یقیناً اس حوالے سے فوکس ہونے کی ضرورت ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، تو ہم مزید ٹاپک سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے بریک سے، جب نہیں آئے تھے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تو ہم نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات جو کہ تعلیم کے حوالے سے ایشوز سے ہم نے بات کی تھی. اب ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں، خواجہ مظہر صدیقی صاحب موٹیویشن اسپیکرز ہیں، اس پر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. اور ہمارا اب ٹاپک ہوگا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی تربیت ہم نے کس طرح کرنی ہے. جو آج کل منفی رجحان نظر آ رہا ہے ہمارے رویوں میں، ہماری ہر جگہ سماج میں، ہمارے معاشرے میں، جو آج کل ہم پرفارم کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو رویے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، کہاں پر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، اس کو بہتر کس طرح بنانا ہے. اور ایک اور چیز جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ہمارے نوجوان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 70% ہے ہماری پاپولیشن کا، تو وہ کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اور بعض کا تو یہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو آتی ہے اس کے نیچے اکثر نوجوانوں کے ہزاروں تعداد میں کمنٹس ہو جاتے ہیں اور عجیب سے ریمارکس ہوتے ہیں، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. خواجہ صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. جاننا چاہوں گا کہ ہمارے آڈینس بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان تربیت کے حوالے سے ایک سوال اٹھا ہوا ہے. لاہور کا واقعہ ہوا تو اکثر ہمارے جو 100-120 بچے گرفتار ہوئے تو بچے ہی تھے جن کی ایج 18 سال سے کم نظر آ رہی تھی یا 20 سال کی تھے، 18 سال کی. کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. بلال صاحب بہت شکریہ، روہی ٹیم کا بھی شکریہ کہ اس نے بہت دیر بعد، بہت مہینوں بعد دوبارہ یہاں آنے کی زحمت دی. روہی میری فیملی کی طرح ہی ہے، میرا گھر ہے، اور مجھے یہاں بات کر کے، یہاں جو ویورز ہمارے ہیں پوری دنیا میں روہی دیکھا جاتا ہے، وہ میری بات کو سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات پہ عمل کیا تھا. اگر یہی نیگیٹو ہو جائے تو یہ بے رحم اور زحمت بن جاتی ہے، یہ بے رحم ہو جاتی ہے، یہ منفی ہو جائے. تو اس سوچ کا صحیح استعمال جو ہے اگر نوجوانوں کو آ جائے، اس سوچ کا پازیٹیو جو استعمال ہے وہ ہونا لگ جائے، تو نوجوان جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہیرا بن سکتا ہے، جوہر بن سکتا ہے، جوہر قابل بن سکتا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے نوجوانوں پر بے جا تنقید کی ہے، ان کا استحصال کیا ہے، ان کی رہنمائی نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو پالش نہیں کیا، گروم نہیں کیا. نوجوان اب ایک ہجوم بن چکے ہیں. میں ہی نہیں کہہ سکتا، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کوئی میری اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کے سارے نوجوان ایک جیسے ہیں. یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، خیر کم ہوتا ہے، شر زیادہ ہوتا ہے، پازیٹیو کم ہوتا ہے، نیگیٹو زیادہ ہوتا ہے، خیر اچھائی کم ہوتی ہے، برائی زیادہ ہوتی ہے. برائی کا اثر جلدی ہوتا ہے، نفوس پذیر بہت جلدی ہو جاتا ہے، لوگ اس سے متاثر بہت ہوتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، تو آپ کو یہ ریسرچ یقیناً جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں 9 گھنٹے ایک نوجوان موبائل کو استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا کو، فیس بک کو، ٹویٹر کو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو، واٹس ایپ کو، یوٹیوب کو. 9 گھنٹے ایک نوجوان، یعنی 24 گھنٹے میں جو قیمتی ترین 9 گھنٹے ہیں وہ بے مقصد، بے فائدہ، اس کا 9 گھنٹے اس نے مین کوئی ٹاسک اچیو کر لیا. دیکھیں آپ ایک جاب پہ آپ جاتے ہیں تو 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے، تو وہ جاب سے بھی زیادہ وقت
اس فضول شوق کو دیتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہوں, میں رائٹر ہوں, میں لکھتا ہوں, میں اسپیکر ہوں, میں اپنے لیکچر تیار کرتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں. مجھے سوشل میڈیا 2 سے 3 گھنٹے استعمال کرنا پڑتا ہے ڈیلی میں, اور مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, میری ارننگ ہوتی ہے. اب ایک بچہ جو صرف لائک کرتا ہے, کامنٹس کرتا ہے, چیزیں جو ویڈیو ہے اس کو وائرل کرتا ہے, یہاں ایک اور بات بھی, باتوں سے بات نکلتی ہے, ایک اور بات بھی دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے اور ہم نے اس کو فوراً وائرل کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ اس پہ اس کے سماج پر, معاشرے پر, ذہنوں پر, روحوں پر, جسموں پر, سوچوں پر کتنے منفی اثرات پیدا ہوں گے. ہم نے کوئی مینار پاکستان کی ویڈیو دیکھی, چنگ جی کی ویڈیو دیکھی, کہیں بچے کی ساتھ زیادتی, جنسی زیادتی, جسمانی تشدد کی ویڈیو دیکھی, ہم نے اس کو فوراً ہی وائرل کرنا شروع کر دیا. وہاں نہ کچھ ضابطے اپنے آپ پر لاگو کرنے ہوں گے. اس ہجوم کو میں پھر کہوں گا بڑوں کو چاہیے, ان کو تعلیم کے آپ جیسے مواقع فراہم کرتے ہیں, آپ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, بچوں کو اکیڈمی چھوڑ کے آتے ہیں, بچوں کو مدرسے چھوڑ کے آتے ہیں, بچوں کو ہوٹل میں کھانا کھلانے لے جاتے ہیں, بچوں کو آپ جو ہے برگر کھلانے لے جاتے ہیں. تربیت کہاں پہ؟ آپ یہاں تربیت نہیں کر رہے. دیکھیے تعلیم کے ساتھ, جیسے آپ کہتے ہیں نا نماز کے ساتھ وضو جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی کوئی بھی کام ہے اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں, تو تعلیم کے ساتھ تربیت لازم و ملزوم ہے. ہمارے سے پہلے کے جو لوگ تھے, ادارے تھے, جو تعلیمی ادارے, وہ تربیت پر وہ لوگوں کو نا مہذب بناتے تھے, تہذیب یافتہ بناتے تھے, شائستہ بناتے تھے, ان کو زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں وہ سکھاتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ تعلیم کا تو بہت شور ہے, بہت شور و غوغا ہے, تربیت کمی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ضابطے مقرر کریں, بچوں کی تربیت کے لیے بڑے وقت نکالیں, انہیں بیٹھیں, انہیں سمجھائیں. اور تربیت جو ہے وہ کسی بازار میں پڑی ہوئی چیز کا نام نہیں, تتلی نہیں آپ پکڑ کے, جگنو نہیں پکڑ کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں. یہ ایک لانگ پروسیس ہے, وہ جو گھر سے سٹارٹ ہوگا پھر اسکول میں نظر آئے گی. ہر کسی کو جو تربیت گھر سے ہوتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہم سے ایک اور بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول کو دے دیا ہے تو اسکول جو ہے وہ تو بچے کو نصاب پورا کرنے, سلیبس پورا کرنے کی طرف زور دیتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ نمبر لے جائے. اگر بچہ نمبر نہیں لے گا تو آپ اسکول سے ہٹا دیں گے. بات میں آپ کی کاٹوں گا, ایک جو ہمیں المیہ نظر آتا ہے, 1000 نمبر لے لیں ہمارے بچے, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, ٹھیک ہے بن جائیں گے, لیکن جو تربیت ہے وہ کون کرے گا؟ سر دیکھیں, ایک بچہ, پورا معاشرہ, پورے والدین کے کنسپٹ اسی طرف چل رہا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے گئی اسکول میں, وہ کہنے لگی کہ آپ, پرنسپل کو کہنے لگی کہ آپ میرے بچے کو نا بڑا آدمی بنا دیں. تو پرنسپل نے کہا کہ آپ اس بچے کو گھر لے جائیں, ہم بڑا آدمی نہیں بنا سکتے. ہاں ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے بچے کو اچھا انسان بنا دیں. ہمیں بچوں کو گریڈ کے لیے, نمبروں کے لیے اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ اچھا انسان بن جائے. اس لیے ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں, ہمدرد انسان بن جائے. جی 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈپریشن, اینگزائٹی, فرسٹریشن, تناؤ, ذہنی تناؤ. دیکھیں میں ابھی ایک اسکول میں پڑھا رہا تھا تو 2 بچے آپس میں جھگڑ پڑے کسی بات پر, چھوٹے بچے 2 اور 3 کلاس کے تھے شاید. تو وہ کہنے لگا کہ ٹیچر اس کو سمجھائیں ورنہ میرا بی پی شوٹ کر جائے گا. اچھا بچہ کیا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے تیسری کلاس کا, دوسری کلاس کا بچہ. تو میں وہاں حیران رہ گیا کہ اس بچے کو یہ لینگویج کہاں سے آئی ہے. یعنی بات ہے وہ گھر میں یہ دیکھتا ہوگا, سنتا ہوگا. اور یاد رکھیں بچے طوطے ہوتے ہیں, بچے طوطے ہوتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں نا وہ ویسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ غلط یا صحیح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور بچے بندر ہوتے ہیں, وہ اس طرح کہ وہ جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو سنتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے آپ اچھا کیجئے, اچھا منظر پیش کیجئے, بچوں کے سامنے جیسا رہیں گے وہ ویسے اڈاپٹ کریں گے. دیکھیں بچے کی پیدائش سے پہلے, آپ ابھی جب ہم آف ایئر تھے آپ بتا رہے تھے کہ مغرب میں میں ایسے ملکوں کا نام بتاؤں کہ جہاں خاتون حاملہ ہوتی ہے تو وہیں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو آڈیو ویڈیو چیزیں دکھانا شروع کر دے, اس کے لیے روم الگ ڈیزائن ڈیکوریشن کیا جاتا ہے, اور اس کو تربیت کا مرحلہ وہیں سے, یعنی ہم یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا کہتا ہے یہ پہلے دن کا ہے, وہاں وہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ 1 سال کا بچہ ہو گیا. بالکل یہ وہاں یہ شروع ہوتی. ہمیں بچوں کو, نسل نو کو بے ہنگم ہجوم کی طرح بازار میں, سڑک میں, پارک میں پھینک دینا نہیں چاہیے. ہمیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے, ان کی تربیت کے پہلو کو یکسر نظر انداز نہیں کریں. آپ بچوں کو آزاد بھی چھوڑیں, آپ ڈکٹیٹر نہ بنیں, آمر نہ بنیں, اپنی مرضی لاگو نہ کریں, بلکہ یہ کریں کہ آپ بچوں کو بتائیں یہ تمہاری حد ہے, تم نے اس کے اندر رہنا ہے. یہ لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی, یہ لوگ ہیں ان کا دل نہیں دکھانا,
یہ لوگ ہیں ان کا کندھا بننا ہے, یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. آپ نے دوسروں کی مدد, بھلائی اور خیر کی جو بھی آپ سے افعال سر انجام ہو سکتے ہیں وہ سر انجام دینے ہیں. اچھا, آپ تربیت کی بات کریں کہ تربیت کو ہم نے بہتر بنانا ہے, والدین کو رول ادا کرنا ہوگا, ٹیچرز کو رول ادا کرنا ہوگا. اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس نظر آ رہا ہے, ایک تو کرونا کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ آیا کہ اسکول بند ہو گئے. اب بچوں کو جو تربیت کا فیکٹر جو اسکول سے ملنا تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے کہ ایک دن اسکول جا رہے ہیں, 4 دن اسکول نہیں جا رہے, پھر 15 روز کی چھٹی. والدین سارا دن باہر کام کرتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے ان دنوں میں, ہر وقت بچے پہ فوکس رکھنا مشکل ہے. ان دنوں میں کیا کریں والدین؟ دیکھیں سر بلال صاحب, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ آپ کا اکیلے کا سوال نہیں ہے. ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہے, اور ہر بندہ جب کسی بات سے ذمہ داری سے فرار حاصل کرنا چاہے تو اس کے بعد یہی دلیل ہوتی ہے کہ روزگار کمائیں یا بچوں کی تربیت کریں. لیکن روزگار کمائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 24 گھنٹے دیے ہیں. آپ 8 سے 10 گھنٹے کمائیں, آپ 8 گھنٹے سوئیں. 10 گھنٹے اگر آپ کمانے کی طرف گئے ہیں تو 8 گھنٹے آپ سوئیں, 18 گھنٹے, باقی کے 6 گھنٹے آپ کیا کریں گے؟ وہ 6 گھنٹے آپ بچوں کو دیں. دیکھیں میں تو ایسے والدین کو جانتا ہوں جو بچوں کے کبھی اسکول نہیں جاتے, ان کی پتہ لینے نہیں جاتے یہ کیسا ہے, اس کی پروگریس کیسا ہے, اس کا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے, یہ اسٹڈی میں کیسا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول کیسا ہے, یہ ہمدرد طبیعت کا ہے, کوآپریٹو ہے, یہ مفاہمت اور ہم آہنگی والا مزاج ہے, یہ ٹیچرز کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, فرینڈس کے ساتھ کیسا ہے, کلاس فیلوز کے ساتھ کیسا ہے. بچے کو تو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب بیٹے کا جو بیہیویئر چینج ہے اس کی کوئی ریزن تو ہوگی, کیونکہ فوری پتہ چل جاتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنے فیصد لوگ ہوں گے, یہ 2 سے 3% لوگ ہوں گے. یہ بھی ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی نقل و حرکت پہ توجہ دیتے ہیں. میڈیوکرز کے پاس, غریب کے پاس تو آپ والی بات ہے, وہ دوستوں میں تو وقت گزار دے گا, وہ سیر و سیاحت پہ تو وقت گزار دے گا, وہ باہر تاش کھیلنے میں, لوڈو کھیلنے میں, کیرم کھیلنے میں, شطرنج کھیلنے میں, کوئی ویڈیو دیکھنے میں, فلم دیکھنے میں, کھیلنے کودنے میں تو وقت لگا دے گا, دوستوں میں بچوں کو وقت نہیں دے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں, پاکستان میں یہ بات بہت تشویشناک حد تک دیکھی گئی ہے, یہ میں بھی اس کی آبزرویشنز میں شامل ہوں کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ابا گھر میں آتا ہے, اور بچے سو رہے ہوتے تو ابا کمانے کے لیے چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابا آج خیر ہے, آج چھٹی ہے, آپ کام پہ نہیں گئے, وہ چھٹی والے دن باپ سے پوچھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو باپوں کے پاس, باپ یہ سمجھتا ہے ماں کی ذمہ داری ہے, ماں سمجھتی ہے میں گھر سے فری نہیں ہوں. یہ چیزیں نا بیٹھ کے ڈسکس کرنے کی ہیں, یہ چیزیں. والدین کا بچوں میں دوستانہ ماحول کتنا ہونا چاہیے؟ سر دوستانہ میں کہتا ہوں فرینڈلی پیرنٹس بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. وہ بچے اتنے خودسر ہو جاتے ہیں, بچے اتنے سرکش ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر باپ ماں کی سنتے نہیں. ہمیں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, ایک فاصلہ رکھنا چاہیے, اور ہمیں بچوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آنا چاہیے کہ بچے کو محسوس ہو کہ آپ ماں باپ. اچھا, ایک جو چیز ہم کاپی کرتے ہیں, ہم ہر چیز کاپی کرنے میں ماہر نظر آتے ہیں کہ جی ویسٹ نے کوئی چیز شروع کی یا ہم نے مغرب کو دیکھا تو بے ہنگم اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا, معلوم نہیں کہ اس کے اثرات ہماری سوسائٹی پہ کیا ہوں گے. ہمارے جو اسلامک ادارے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس کا کتنا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں ہم نا یہ بات میں اکثر و بیشتر یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اپنے سیشنز میں کہتا ہوں, ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں, ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں, اللہ کو مانتے بھی ہیں, مگر اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہم اسلام کے نام لیوا ہیں مگر اسلام پر عمل کرنے سے کنی کتراتے ہیں, پہلو تئی اختیار کرتے ہیں, پورے دین کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. ہم دین کی چند بنیادی باتیں تو سیکھ لیتے ہیں, دین کی وہ باتیں ہم جلدی پکڑتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, دین کی وہ باتیں ہیں جن سے معاشرے کو, سماج کو فائدہ ہوتا ہے, جس کا اللہ کے ہاں بہت اچھا اجر ہے, بہت اچھی جو آپ کہیں نا پیش گوئیاں ہیں, انعامات کی پیش گوئیاں ہیں, بہتر اچھے اصول اسلام نے بتایا, وہ کوئی تہذیب نہیں بتاتی. اس میں کوئی شک نہیں, مگر ہم اسلام کو پڑھیں نا, ہم تو اپنی زندگی کو بھی نہیں پڑھتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, دل دکھتا ہے, لوگوں کو اپنے پیدائش کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے. لوگ بے ہنگم بس وہ جو ہوتا ہے نا جانور اٹھتا ہے صبح, وہ کھانے پینے کی فکر کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم سوتے ہیں تو کھا کر سوتے ہیں, اٹھتے ہیں تو پہلے کھانا کھاتے ہیں. ہماری سوچ پیٹ سے آگے بڑھتی نہیں ہے, منہ سے آگے بڑھتی نہیں ہے. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, ہمارے نوجوان بھی جاننا چاہیں گے کہ نئی چیز سیکھنا کتنا لازمی ہے. ہم اچھی چیزیں کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارا نوجوان میں سیکھنے کی اسکل بہت زیادہ ہے, وہ سیکھنا بھی چاہتا ہے, لیکن وہ کیا سیکھے؟ دیکھیں ہم نے شروع میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ بلال صاحب کہ ہم سب نوجوانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے. ہم ایک ڈاکٹر کی طرح, ایک معالج کی طرح مرض کی نشاندہی کر سکتے ہیں,
تشخیص کر سکتے ہیں, پھر اس کا علاج بتا سکتے ہیں. ہم ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, روحانی طور پر مختلف عوارض کا شکار ہیں, ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. ہم سب سے پہلے تو اپنے رب کو پہچانیں, معرفت خداوندی حاصل کریں, پھر اپنی ذات کو پہچانیں, خود آگہی کا سفر طے کریں, اپنے آپ کو پہچانیں میں کون ہوں, کیوں. اچھا, حالانکہ اقبال کا ہمیں پہلے شاعری اس لیے پڑھائی گئی تھی کہ وہ کنسیپٹ ہمارے اندر آئے. ہم پہلے معرفت خداوندی حاصل کریں, پھر اپنے آپ کو پہچانیں میں کون ہوں, میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اور میں ایسا کیا کروں کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت مل جائے. ہمیں یہ تھوڑا بیٹھ کرنا سنجیدگی کے ساتھ, یہ بات بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں سب سے کم جو چیز نایاب ہے وہ سنجیدگی ہے, جس کو آپ میچورٹی کہتے ہیں. میچورٹی کا فقدان ہے. ہم لاؤبالی طبیعت کے ہیں, جلد باز ہیں, بے صبرے ہیں, اور تحمل, برداشت, رواداری ہمارے اندر ہے کوئی نہیں. ہم جب سنجیدہ شروع کرتے ہیں, 2 دن شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں یار مستقل مزاجی نہیں. اچھا, یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جس شخص نے, خواہ وہ اسلام کے دائرے میں ہے یا اسلام کے دائرے سے باہر ہے, کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے 2 ہی فارمولے ہیں, ایک مستقل مزاجی اور ایک ڈسپلن. آپ دنیا کی سب سے اچھی عادت جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے. دنیا میں جتنی بڑی کامیابیاں لوگوں نے حاصل کی ہیں وہ غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے نہیں حاصل کی, مستقل مزاجی کی وجہ سے. مستقل مزاجی کی آپ بات کریں, ہمارے ہاں جو ایک فیکٹر ہے, ایک جو ہمارے ہاں ایک چیز ہم نے اڈاپٹ کر لی, کئی سالوں سے ہمارے بیہیویئرز کا وہ پارٹ بن چکی ہے, وہ اتنی جلدی نہیں جائے گی. اگر وہ غلط ہے تو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا ہماری جو نیگیٹو چیز ہے اس کو ہم نے پازیٹیو آنے میں. ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا, لازمی بات اتنے عرصے سے وہ ہمارے باڈی میں وہ چیز موجود ہے, ہمارے بیہیویئرز کا حصہ ہے, تو ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی. بلال بھائی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں معرفت خداوندی حاصل کر لوں گا, خود آگہی حاصل کر لوں گا, مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں, میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں, تب میرے سامنے لائن آف ڈائریکشن مل جائے گی. اس لیے جو بڑے ہیں, سیانے لوگ ہیں, دانا اور دانشمند بینا لوگ ہیں, وہ خالی ذہنوں کو, کچے ذہنوں کو, ناپختہ کار ذہنوں کو پختگی عطا کریں. وہ اپنا وقت نکالیں, بچوں کو کام ہونا چاہیے, ایک فرد پہ کام, انڈیویجول پہ کام ہونا چاہیے. دیکھیں, ترقی انہی قوموں نے کی ہے کہ جنہوں نے انڈیویجولز پہ کام کیا. اقبال کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. بالکل. ہر فرد ملت کے جو سیانے لوگ ہیں نا, انٹلیکچوئل, وہ اپنی عمر کے لوگوں کے لیے کام نہ کریں. میں خود بچوں کے لیے کام کرتا ہوں, میں بچوں کی آرگنائزیشن سے وابستہ ہوں, میں بچوں کے لیے لٹریچر لکھتا ہوں, کتابیں لکھتا ہوں. یہ جذبہ کہاں سے ہے؟ پیشن جو بچوں کے اندر جب آئے گا نا سر, دیکھیں بات, جب آپ کی گفتگو یہ ہوگی کہ میں اپنے بارے میں معرفت حاصل کروں, رب کی, جس نے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. تو رب کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی, زندگی کا مقصد واضح ہو جائے گا, مقصد حیات جب آپ کے سامنے ہوگا, تو پھر آپ اس لیے ڈائریکشن کریں. اور یہ کام بڑوں کا ہے, وہ آپ سے لکھوائیں, آپ سے چیزیں, آپ کے گول فوکس ہو کے, اور آپ پیشن اور لگن کے ساتھ ایک کام پر فوکس ہو جائیں گے, تو آپ کے رویے, جب آپ تعمیری ذہن کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو آپ کے منفی رویے مثبت ہو جائیں گے. جب آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد ہوگا, ایک بڑا گول ہوگا, ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا جس کو آپ نے اچیو کرنا ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو نیکی کا کام ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, چڑھائی مشکل ہوتی ہے, اور برائی کا کام ہے پہاڑ سے اترنا, بڑا آسان ہوتا ہے, بھاگتے ہوئے نیچے آتے ہیں. تو نیکی پر اجر ہے. اگر ہم ہر بات میں یہ دیکھیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے اجر ملا ہے, اچھی سوچ پر بھی اجر ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو, اچھے کام کا ارادہ کرتے ہو, تو اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے, اور جب تک تم برا کام کا ارادہ بھی کرتے ہو لکھا نہیں جاتا جب تک تم کرتے نہیں ہو. تو نیک سوچ پر, مثبت سوچ پر بھی اللہ کے ہاں اجر ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہوگا. ہم ہر دوسرے شخص کے ساتھ نفرت کرتے ہیں, ہم دوسرے شخص کے بارے میں منفی سوچ. پہلا اپنے رب کو پہچاننا, دوسرا اپنے آپ کو پہچاننا, اور تیسرا مقصد حیات تعین کرنا, اور چوتھا اللہ سے اجر کی امید رکھنا, پانچواں نفرت کو ختم کرنا. ہم خام خواہ میں لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں کسی کی عادت پسند نہیں آئی, کسی کا طریقہ پسند نہیں آیا, کسی کے بارے میں سنی سنائی, ہم سنی سنائی والا معاشرہ بن گیا. کہ مذہب پہلے کہہ چکا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی, آپ نے بغض نہیں کرنا, آپ نے چغلی نہیں کھانی. حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں, لیکن مین چیزیں آپ بلال صاحب, آپ غیبت چغلی کینے کے بارے میں تو بتا رہے ہیں نا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ بدگمانی بالکل یہ قرآن پاک میں لکھا ہو کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ, دوسروں کے بارے میں بدگمان رہنا. اچھا, مجھے نا بہت سالوں تک یہ پتہ نہیں تھا کہ بدگمانی بھی گناہ ہے. اور دوسری بات, میں اس دن پڑھا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے. اچھا ہمیں بچپن میں جو سلیبس پڑھایا گیا نا, ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عادت کو جائیں, اور کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ جائیں, کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں. ہمیں یہ چند حقوق پتہ تھے. اب میں نے ایک اور اسی حدیث کو تفصیل سے پڑھا تو اس میں ایک اور حق بھی تھا, اور وہ بڑا شاندار حق تھا. وہ یہ تھا کہ کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا. اور یہ ہر فرد پہ لاگو کر دیا. یہ نہ کسی مولوی صاحب نے مجھے بتایا, نہ میرے کسی ٹیچر نے بتایا. پڑھتے پڑھتے جب میں خود پڑھا تھا تو میں حیران ہوا, یار یہ بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی. مسلم یہ ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے. جی, یہ بھی تربیت میں آتی ہے سر. آپ نے بہت خوبصورت بات کی, مجھے آپ کو شاباش دینی ہے کہ ہمارے لیے بہت شاندار سلیبس اللہ نے رسول کے ذریعے سے طے کروا دیا. ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے سر. ہم فضول چیزوں کو پڑھتے ہیں جن سے ہمارے ذہنوں پر, ہماری روحوں پر, ہمارے جسموں پر منفی اثرات آتے ہیں. عمل کریں تو معاشرہ نظر آئے گا بہتر ہوتا اور میں ایک اور بات یہ اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے, عادات کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے آپ کو بامقصد بنانے کے لیے اسلام کا مطالعہ بڑا ضروری. اس کے لیے ایم ایس سی کرنی نہیں پڑتی, ایم فل نہیں کرنی پڑتی, پی ایچ ڈی نہیں کرنی پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہم میں سے بہترین کون ہے. آپ نے کہا جس کا اخلاق اچھا ہے. بالکل, جس کا اخلاق اچھا, ہم میں سے برا کون سا. اب دیکھیں اس کے لیے کوئی سائنس تو نہیں پڑھنی پڑتی, کوئی بڑا فارمولا تو تیار نہیں کرنا. کسی لیبارٹری میں کہا ہاں جی, آپ سے پوچھا گیا کہ ہم میں سے برا کون ہے, آپ نے کہا جس کا اخلاق برا ہے. لیکن ہمیں ہر چیز چارٹرڈ ملتا ہے. ہم خود کمزور ہیں, ہم خود کمزور ہیں, اور اس پہ ہم نے کام کرنا ہوگا. خواجہ مظہر صدیقی صاحب بہت شکریہ, بہت زیادہ اچھی گفتگو ہوئی, اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی اس حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. لاسٹ میں بھی وہی بات دہراؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا کہ کون اچھا ہے, تو وہ اچھا ہے جس کا اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا ہے, وہ برا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. تو اخلاق ہمارا جو رویہ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. بدگمانی سے پرہیز کریں, چغلی سے, غیبت سے, کینت سے, ان چیزوں سے. حالانکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں, اگر ہم ان چیزوں سے بچیں تو ہمارا معاشرہ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہو جائے گا. ہم اس وقت اختتام پہ جائیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ جو واپس آئیں گے تو کرشی صحت کا سفر آپ دیکھیں گے. تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, مارننگ شو دا سلسلہ جاری ہے تے کرشی صحت دے سفر وچ میں تاڑی میزبان ہمنا ہاشمی. ناظرین, اج دا کرشی صحت دے سفر دا موضوع ہے کالرا, ہیضہ. ہیضہ ایک متعدی بیماری ہے جیڑی موسم گرما تے برسات زیادہ پھیل دی ہے. ان دی کئی وجوہات تھی سکدی ہیں. زیادہ تر مکھیاں بیز دی وجہ تو پھیل سکدے. اگر حفظان صحت دے اصولاں تے عمل نہ کیتا ونے تے مزید انہاں پھیلن دا اندیشہ تھی سکدے. اگر اپنا خیال رکھا ونے, اپنی صفائی ستھرائی دا, اپنے آپ دا غذا اچھی کھادی ونے, اپنا ماحول ٹھیک رکھا ونے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا ونے تے ہیضے تو بچا ون سکدے. ان دی مزید وجوہات تے علامات تے گال کرنے سے ساڈے نال موجود ہیں حکیم خلیل احمد غوری صاحب. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, تس سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ حکیم صاحب, موسم گرمیاں دا چلدا پیا تے ہیضہ جڑی ہے عام ایک بیماری ہے پہ تھوڑا جا بھی اسا اگر بے احتیاطی کرے سوں تے ہیضہ سا کو تھی سکدے. پہلے تو یہ دسے کہ ہیضہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. واٹر بورن ڈیزیز یعنی پانی کولوں پیدا تی خرابی کولوں پیدا تھی ہونے والی بیماریاں, انہیں جو ہے کہ ہیضہ جی کو اسا کالرا آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیضہ ایک متعدی مرض ہے. متعدی مرض تو مراد ہے کہ جڑا وبا دی صورت پھیلدا ہے. ٹھیک ہے, یہ جڑا ہے زیادہ تر موسم گرمی دا ہوئے یا جو آج کل برسات دا موسم ہے اندے جندے پھیلن دے زیادہ چانس ہوندے ہیں, کیونکہ یہ موسم میں مکھیاں جڑے ہیں انہاں دی افزائش زیادہ تھی ویندی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مکھیاں جڑیاں ہیں وہ ہیضہ کو پھیلاون دا زیادہ کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا اگر اساں اپنے اصول جڑے حفظان صحت دے انہاں کو اپنا گنوں, صفائی ستھرائی دا خیال رکھوں, جتنی شیاں کھاون دیں انہاں کو اساں کپڑے نال ڈھانپ کے رکھوں یا جاری نال ڈھانپ کے رکھوں تاکہ اندے اتے مکھیاں نہ بہ سکن. ٹھیک ہے, اندے کولوں اساں بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہیضہ دے اسباب والے پاسے آنے اساں. ٹھیک ہے, کہ اندے پھیلن دا سبب کیا ہے. اندہ اصل سبب جڑا ہے وہ ایک خمدار جرثومہ ہے. ٹھیک ہے, جی کو ویریو کالری آتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ویبر یو کوما آتے ہیں. ان دی شکل جڑی ہے جی انگلش کوما لکھی دے اون ٹائپ دی ہوندی ہے. ٹھیک ہے,
अच्छा इंदी जिहड़ी असबाब हैं उहदे च एक तां एह् गैर म्यारी पानी का इस्तेमाल, यानी पानी साफ सुथरा ना होवे, आलूदा होवे। अच्छा जिहड़े बरसात का मौसम होवे या गर्मियां का मौसम होवे उहदे सब कुछ चाहिए कि पानी जिहड़ा है उनको बॉयल करके उबाल के ठंडा करके छान के बोतलों च भर के उनका इस्तेमाल करूँ ताकि असां इहदे कोलों महफूज रह सकूँ। अच्छा इहदे कोलों इलावा जिगर दियां रगां च और आंतें च अगर कोई रुकावट पैदा थी वञे तो उनकी वजह कोलों भी हैज़ा थी सकदे। ठीक है। अच्छा आंतें च अगर पुरानी खराश होवे, इन्फेक्शन होवे, सोजिश होवे उनकी वजह कोलों भी हैज़ा थींदे। ठीक है। इनके कोई अलावा गंदगी जिहड़ी है इनदे बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंदी है। अच्छा बाज़ लोग हैं ग़ज़ाइयत की कमी थी वेंदी। अच्छा ग़ज़ाइयत की कमी कोलों जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जिहड़ी है वो कमज़ोर थी वेंदी है और जिंदे कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर थी वैसी वो कहीं भी बीमारी को जल्दी जड़ा है वो असरअंदाज थी वैसी बंदे थे। ठीक है जी। अच्छा जी इनके अलावा आम जिस्मानी कमज़ोरी जी है वो भी कुव्वत मुदाफ़त की कमी का बायस बनती है और उनके बाद जड़ा है बीमारी असरअंदाज थींदे। अच्छा जी इनके बाद है बदहज़मी। अगर कई बंदे का हाजमा मुसलसल ख़राब रहंदा होवे तो उनको हैज़ा थी वन के चांस ज़्यादा थी वेंदे। और अगर लोग मैले कुचैले रहन, साफ सुथरे ना रहन, साफ सुथरी जगह ना होवे, सफाई सुथराई का ख्याल ना करें उनकी वजह कोलों भी हैज़ा फैलन दे और हैज़ा थी वन के चांस ज़्यादा थी वेंदे। ठीक है। अच्छा ऐसे लोग जिहड़े बहुत घुटन वाली जगह ते रहंदे हैं, छोटे छोटे मकान च रहंदे हैं, तंग गलियां च रहंदे हैं, उन्हां इलाके हैज़ा फैलन का चांस ज़्यादा थी वेंदे। ठीक है। अच्छा जी ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो हैज़ को फैलावन का बायस बनदी है। ठीक है। ठीक है। आबो हवा दी खराबी भी जी आबो हवा तंग तारी गली, आबो हवा मरतूब जाते रहना जिसे नमी ज्यादा होवे ये चीज़ां जिहड़ियां ये को फैलावन का बायस बनदी। ठीक है। ठीक है। हैज़ा दी अलामात क्या हैं? हैज़ा दी अलामात ये है कि सवेर के टाइम मरीज को पतले मोशन आवन शुरू थी वैसे, पेट एक शदीद दर्द हो सी और उनको कै आवन शुरू थी वैसी और उनके जेडे पखाने हो सन वो इवें हो सन जिवें चावलों की पिच होंदी है इस स्टाइल के पतले हो सन बिल्कुल और उनके जिवें हजम ना थी हुई गज़ा होंदी है वो भी खारिज थी सी जिसम चों। ठीक है। अच्छा जी उनके बाद जेड़ा है इनके 4 दर्जे असां जेडे वो बन 4 दर्जियां च को रखे ने असां। यही पहला दर्जा जिंदे सवेर के टाइम मरीज को पतले मोशन आसन उनके गैर हजम शुदा खुराक हो सी, पेट शदीद दर्द हो सी और मरीज को कै आवन शुरू थी सी। उनके बाद दूसरा दर्जा शुरू हुई सी। दूसरे दर्जे क्या थी सी कि ये अलामत जड़ियाँ इन्हें शिद्दत आवे जी, मोशन बहुत ज़्यादा थी वैसे, उल्टियाँ ज़्यादा थी वैसे, पेट एक मरोड़ ज़्यादा थी वैसी। ठीक है। और उनके बाद जो है मरीज के हथा पैरें तशन्नुज थी वैसी, खिंचाव आ वैसी। ठीक है। और मरीज का टुरन फिरन जो है वो मुश्किल थी वेंदे। ये इनके दूजे दर्जे जो है वो आ वैसी। अच्छा उनके बाद तीजा दर्जा शुरू थी वेंदे। इन्हां अलामतां दी जिहड़ी है पानी दी कमी शदीद थी वैसी मरीज दी अखियां जिहड़ियां वो अंदर धंस वेंदे सन और उनके गिरद हल्के पै वे सन और अखियां इवें थी वेंदे जिवें पत्थरां हुई होंदे, वो ज़्यादा उनको हरकत नहीं दे सकता और मरीज ज़्यादा हिल जुल नहीं सकता। अच्छा मरीज को बेचैनी बहुत ज़्यादा थी वैसी, घबराहट ज़्यादा थी वैसी क्योंकि वो डिहाइड्रेट थी वैसी, पानी की कमी थी वैसी, इनकी वजह को ये सारी सूरत हाल पैदा थी वैसी। अच्छा बेचैनी के नाल मरीज को प्यास की शिद्दत हो सी, उनको जितना मर्जी पानी पिलाई आओ उनकी प्यास बुझ सी कोई ना, बार बार आखसी मेरे को पानी पिलाओ और उनका मुँह खुश्क थी सी और जिहड़े पानी असां जरूरत को ज़्यादा पिलावन की कोशिश करी सू उनको क्या हो सी। पानी की कमी किवें पूरी की वन सकती है? पानी के अलावा किहड़ी चीज़ां यूज़ की वन सकदी है? उनदे देखो जी उनदे च ये है कि तुसां उनको तो जिवें मोशन आवे पहला दर्जा स्टार्ट थी वे जिवें मोशन करके मरीज आवे उनको तुसा पानी का इस्तेमाल कराओ। ठीक है। उनके बाद उनको पानी बॉयल करके इस्तेमाल कराओ, उनके अंदर थोड़ा जहा पुदीना, छोटी इलायची, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते, फ्रेश जूसेस का नहीं, पानी सादा पानी ज़्यादा या ORS का इस्तेमाल कराया बन सकते। ठीक है। अच्छा उनके बाद चौथा दर्जा आ वेंदे। ठीक है। चौथा दर्जा है जिहड़ा आखिरी दर्जा है, इहदे मरीज जिहड़ा है वो संभलन शुरू थी वेंदे, थोड़ा जिहा उनकी तबीयत बहाल शुरू थी वेंदी है, वो थोड़ा जिहा एक्टिव शुरू थी वैसी, अखी उनकी बेहतर शुरू थी वैसे और उनके अंदर
ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਥੀ ਵੈਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਖਾਨੇ ਬੰਦ ਥੀ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਲਟੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਥੀ ਵੈਸੀ ਬੁੱਕ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲ ਵੈਸੀ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਥੀਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਬਹਾਲ ਥੀ ਵੈਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦਰਜੇ ਅਨਬੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਅਨਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਹੈਜ਼ਾ ਥੀਵੇ ਤੇ ਕਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਵਿਆਤ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ हैज़ बेहतरीन करशी ने अपनी जड़ा करशी का अमृत धारा है असाई को एमरजेंसी मेडिसन आती है ठीक है एक हैज़ भी इस्तेमाल थी सकती है ठीक है इब्तदाई तिब्बी तौर पे मतलब जिमें अगर कहीं दे पेट शदीद दर्द होवे असां उता अमृत धारा इस्तेमाल करा सकते हैं अगर कहीं दे डांदे दर्द है डांदे सुराख है असां को कॉटन ते ला के रुई ते ला के उनके खोड़ इतने सुराख रख दूँ तो उनका दंद दर्द को फायदा थी वजे अगर कोई मच्छर काट वजे या भेड़ काट वजे जिको असां डेंगू आते हैं अगर फौरी तौर पर उतना अमृत धारा लाटता वजे तो उनकी वजह को भी उनकी दर्द जी है वो बेहतर थी वेंदी अच्छा जी दंद दर्द वास्ते जो है वो भी बेहतर है अगर सिर दर्द थींदा पिया होवे तो एक कतरा अमृत धारा गिन के वो में सिर ते ला रहे हो सिर दर्द की जी है वो बेहतरी आवे सी ठीक है और हैज़ा वदे मरीज को अमृत धारा दे एक या 2 कतरे थोड़े जे पानी मिला के अगर पिलाए वजन उनदे नाल उनदी बेहतरी दी एक टाइम है 2 टाइम सुबह शाम दे देता हूं कंडीशन पे डिपेंड करे सी ना अगर ज्यादा सीवियर है तो 3 टाइम ही दे सकते हैं ना तो 2 टाइम दे दूं ठीक है पानी मिला के असां उनका इस्तेमाल करा सकते हैं अच्छा अगर फौरी तौर पे मरीज को बेचैनी है प्यास महसूस थी पई है तो उनके वास्ते एक तरीका है कि थोड़ी जी चीनी गेन के उनके एक कतरा अमृत धारा का पा के मरीज के मुँह पा दो उनको आके कुछ चूसींदा वैसी जिवें चूसदा रहा सी उनकी प्यास जी है वो घट थी होनी शुरू थी वैसी और बेचैनी उनकी बेहतर मतलब पानी की कमी पूरी थी सकती है पानी की कमी नहीं उनकी जी प्यास मुँह खुश्क थी पे ओ पानी की कमी पूरी तो पानी पीवन नाल शुरू थी सी ठीक है वो सिर्फ अमृत धारा नाल पूरी नहीं थी हुई लेकिन उनकी जी अलामत हैं उनके बेहतरी आवे सी ठीक है हैज़ा दे विच इजाफा क्यों थींदा पे केड़े एलिमेंट्स इन पे जेड़े हैज़ा दे विच इजाफे दा सबब बनदे सफाई सुथराई ठीक है नहीं होंदी अच्छा दूजा जिवें अजकल बरसात का मौसम है तुसां देखा हो सी स्कूल दे बाहर रेडियां ते कुल्फियां भी चेंदे पैन या समोसे या बहुत सारी चीज़ां ऐसियां हैं जिहड़ियां खुलियां पईयां ढकियां होईयां कोई नहीं उत्ते मक्खियां बांधे पैन मिट्टी है अच्छा या खसूसी तौर पे ऐसे गले सड़े फल ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਵੰਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਬਸਿਆਰ ਖੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ बेटे बसियार खोरी थी सी खाना ज्यादा खादा वैसी उनका हजम ना थी सी बदहजमी थी वैसी और बदहजमी की वजह को मोशन आमन शुरू थी वैसे ठीक है जी और इनके बाद जड़ा है बेवक्त खाना भूख रख के खाना खाओ जेड़े मौसम आवे एक तो भूख रख के खाना खाओ एक खाने को अच्छी तरह चबा के खाओ ठीक है अच्छा उनके बाद ये कि साफ सुथरा और सादा खाना खाना है बाजार दियां तलियां हुई शैयां जड़ियां उन्हों को परहेज करना चाहिए और घर का बनाया खाना खाना चाहिए अच्छा खाना जेड़े भी खाऊं अच्छी तरह चबा के खाऊं जल्दी जल्दी निगलन की कोशिश ना करूं क्योंकि अगर इवें थी सी तो खाना साडा सही तौर पर हजम नहीं थींदा और बदहजमी थी के मोशन आमन दबाइज बन से या हैजे की कैफियत थी चटपटे ते मुरगन खाने जड़े चटपटे और मुरगन खाने जड़े वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए अच्छा बाकी उनके कि जेड़ा खाऊं ताज़ा खाऊं साफ सुथरा खाऊं ठीक है अच्छा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करूं मौसमी फल और सब्जियां उन्होंने को घर घेराऊं धो के साफ करके उन्होंने इस्तेमाल करूं ठीक है और हर किस्म का खाना खाऊं बाज़ औक़ात असीं इवें करेने हैं कि एक मखसूस खुराक ते आवे ने बात को बई जात बन के अगर कोई दूजी शय खावनी पौंदी है असल साडा मैदा को बर्दाश्त नहीं करदा हजम नहीं कर सकदा जिहदी वजह कोलों ये सारी सूरत हाल पैदा थींदी है खुसूसन जिवें छोटे बच्चे स्कूल वेंदे उन्होंने को कोशिश करो कि लंच घरों नाल दियो उन्होंने को पैसे ना दियो या उन्होंने को कोई चीज़ा घरों सारे दियो ताकि बाजारों गैर म्यारी और गंदिया घिन के वो ना खावन जिवें रेड़ियां ते अजकल गोले भी चेंदे पैन कुल्फियां भी चेंदे पैन ठीक है चाट दही बल्लेन या पता नहीं मुख्तलिफ चीज़ां जड़ी हैं वो रेड़ियां खुले पैन सफाई सुथराई कोई नहीं अच्छा वाल इवें करेंदे
अगर फर्ज करो कोई चाट भी चेंदे पैन या चावल भी चेंदे पैन, उन्होंने वो बर्तन को प्रॉपर धोना कोई नहीं, वो एक बाल्टी रखी होती है, उनके अंदर प्लेट को डिप किया, कपड़े नाल साफ किया, पानी गंदा यूज, लेकिन वो पानी मुसलसल जिहड़ा है वो खराब होंदा है, जिहड़ा बीमारी दा बायस बनदा है। ठीक है हकीम साहब, मजीद भी दे असबाब जानसू, लेकिन पहले एक ब्रेक दे बाद हाजिर थीसू। वेलकम बैक नाजरीन, हैजा पर बात हो रही है कि कौन से अनासिर और अवामिल हैं जो कि हैजा में इजाफे का सबब बन सकते हैं। कुछ आपने बताए हकीम साहब, बाकी साकू दसिया के कितने रह गए? एक तो यह है कि बसियार खोरी यानी बहुत ज्यादा खाना खा गिना, जेडे सब बसियार खोरी करे सू, बहुत ज्यादा खाना खा गिनसू, ये एक टाइम में 3 4 5 खाने इकट्ठे खा गिनसू, ओवर ईटिंग कर गिनसू, तो वाल वो हजम कोई ना थी सी, जिंदी वजह को साकू मोशन या हैजे दी अलामत पैदा थी वैसे। ठीक है। अच्छा, दूजे नंबर ते बाजार जेडे फल कट्टे हुए मिलते हैं, उन्हों का नहीं पता होंदा वो ताज़ा हैं, वो साफ हैं, धोते हैं या किवें। लेकिन हकीम साहब मक्खियां साफ नजर आने पे, लेकिन लोग बाग भी परचेज करेंदे पे होने। ठीक है ना, ना उन्होंने कोई ढक्का होंदे, ना उत्ते कोई कज्जा होंदे, ना कोई कपड़ा होंदे, ना कोई जाली होंदी है। ठीक है ना, ये दूजे नंबर ते ये वजह जिहड़ी है वो बनदी है। अच्छा जी, इनके अलावा गैर म्यारी पानी, यानी पानी अगर साफ सुथरा ना होवे, कज्जा होया ना होवे, आजकल बेहतर है कि उनको अच्छी तरह उबाल के उनको इस्तेमाल किया वजे, उबाल के ठंडा कर गिनो, उनको कपड़े नाल छान गिनो, उनको बोतलें भर के रख गिनो, फ्रिज च रखो या जिमें भी मतलब घड़े च रख गिनो, उनको इस्तेमाल करो। ठीक है। अच्छा, इनके कोलों अलावा जिहड़ा है खाना टाइम ते खाऊं, बेवक्त ना खाऊं, हिफाज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी करो, चटपटी बाजारी खाने, ज्यादा चिकनाई वाले मुर्गन, इन्हां कोलों असां एहतियात करो। ठीक है, ठीक है। ते हैजा तो बच्चा किवें बन सकदे? अजकल जिहड़ा मौसम चलदा पिया, किवें बच सकदे हैं हैजा? नंबर 1 तो यह है कि हिफाज़ान सेहत के असूल को अपनाओ, सफाई सुथराई का ख्याल रखो। नंबर 2, जेड़ा भी खाना खाऊं वो ताज़ा बना के खाऊं। ठीक है। नंबर 3, जी गज़ा जी खाऊं असा वो अच्छी तरह चबा के खाऊं, जल्दी जल्दी खाऊं, निगलन की कोशिश ना करूं। अच्छा, इसके अलावा सब्जियां और मौसमी फल ताज़ा जड़े उन्हों का इस्तेमाल करके। ठीक है। अच्छा, खाना अगर खाऊं तो एक कदम पेट भर के ना खाऊं, भुख रख के खाना खाऊं असा, जिसले थोड़ा जहा मतलब साड़ी भुख होवे असा को छोड़ दूं, तो वाल थोड़ी देर बाद अगर बेशक खा गिनो, इको टाइम में पेट भर के खाना डाइजेशन आसान थी, क्योंकि आसानी हजम थी वैसी और वो जड़ा है इस्तेमाल चासी। अच्छा जी, इनके अलावा जेड़ी भी खुराक असा खाऊं वो हर किस्म की खाऊं, मखसूस खुराक दे रहा हूँ, वर्जिश और सैर को अपना मामूल बना गिनूँ। अक्सर मैं आदा होना कि जेडले तुम सवेरे फजर की नमाज पढ़ो, सैर ते चले वंजो, हाथ कोई तस्बीह या काउंटर गिनो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, इस्तगफार करो, या कोई भी जिक्र अस्कार करना हो ये ज़रूर करो। और हिफाज़ान सेहत वास्ते अगर तुम नमाज का एहतमाम करेंदे हो तो 5 वक्त नमाज पढ़ सो, वजू करे सो, सफाई सुथराई जारी थोड़ी बहुत अच्छी थी वैसी। ठीक है। ये और बाजारी और गैर म्यारी चीज़ों को अस परहेज करो। ठीक है, बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। हैजा वास्ते करशी दियां मुआविन अद्वियात केड़ियां हैं? एक तो इंदे है रिनेक्स टैबलेट, रिनेक्स टैबलेट है। ठीक है। नंबर 2 ते आंदे अक्सीर पेचस लिक्विड। ठीक है। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है इंदा जवारिश आमला। ठीक है। और नंबर 4 है जवारिश अनारैन। ठीक है। ठीक है। जवारिश अनारैन जी वो हाजमे वास्ते, उल्टी वास्ते, मतली वास्ते, मैदे वास्ते फायदेमंद है। जवारिश आमला जी ये अगर कोई मोशन आंदे पे होवन उनके वास्ते बेहतर है। बच्चों अगर हैजे की शिकायत थी वजे तो अक्सीर पेचस लिक्विड जड़ा है वो बेहतरीन काम करेंगे। ठीक है। और बाकी अमृत धारा जड़ा है वो तो इस्तेमाल जरूरी है नाल। ठीक है। ठीक है। ये चीज़ें हैं दिया। ठीक है। हैजा वास्ते जेडी एक मेन दवाई है पे अमृत धारा, उनका इस्तेमाल किवें करना है? ਉਹਦਾ इस्तेमाल का तरीका है कि उनके 2 कतरे 1 गिलास पानी मिला के वो तुसा सवेरे शाम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर शदीद कैफियत हो तो उनको 3 टाइम भी इस्तेमाल किया बन सकता है। ठीक है। ठीक है। ये अंदरूनी ते बैरूनी धुआं अमराज वास्ते अंदरूनी तौर ते तुसा जड़ा है वो पानी मिला के इस्तेमाल करे सो, और बैरूनी तौर ते अगर कोई मतलब डेंगू या भेड़ कट वजे, कोई कीड़ा अगर कट वजे, मच्छर कट वजे, उतना रुई ना ला गिनो। अगर डांडे तकलीफ है, दर्द है, उनके वास्ते तुसा रुई ना लगा सकते हो। ठीक है। अगर सिर दर्द है तो 1 कतरा हाथ ते मल के जिवें सिर ते मल गिन सो तो उनके नाल
जड़ा है सिर दर्द को बेहतरी थी वजे अगर नाक बंद थी वजे तो थोड़ा जिहा अमृतधार अगर नाक के बहर ला ॾिसो तो नाक फौरी तौर पर खुल वेसी मतलब इनको असां एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर अपने को हर वेले रखे ने करछी दा अमृतधारा जड़ा है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर तकरीबन हर मतलब ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸਰ ਹੋ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਬਰੂਨੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰੂਨੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਥੀ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਇਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਲਟੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੋ ਕਹਿ ਹੋ ਮਤਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸੈਰ को अपना मामूल बनाना रेगुलर कितना ज़रूरी है देखो जितना असा अपने वर्जिश को रेगुलर करे सूं चहलकदमी करे सूं वॉक करे सूं असा एक ता ज़हनी तौर ते पुरसकून रसूं दूजा साड़ी फिजिकली एक्टिविटी जड़ी है वो ठीक रसन जिसम हरकत थी और तीजा असा डिप्रेशन को बच वेने जेड़े असा हर शय को हट के अपने ज़हन को एक कहीं पार्क वेने बाग वेने या बेशक घर की छत असा वर्क करें उनके वास्ते असा ज़हनी तौर पर एक इत्मीनान महसूस करें हर चीज़ को असा मतलब आज़ाद होने और असा सिर्फ हल्की फुल्की वॉक करनी होती है ताकि साढ़े जिसम की जी हरारत है सर्कुलेशन है वो ठीक रहे ठीक है अपनी सफाई सुथराई का ख्याल किवें रखा वन सकते अपने कपड़े साफ रखूँ ठीक है जेड़े भी खाना खाऊं असा हाथ अच्छी तरह धोऊं साबुन नाल धो गिनूं ठीक है उनके बाद कोशिश करूं कि ऐसा गुसल जे 2 दफ़ा कम अज़ कम करूं ठीक है और अपने नाखून जड़े उनको साफ रखूं वालों को साफ रखूं अगर असा बहर वेने मास्क का इस्तेमाल करूं ताकि गर्दों गुबार को बच्चा बन सकते और जिमें आजकल कोविड का सीजन चलता पे उनके को भी बच्चा बन सकता ठीक है अच्छा इनके असबाब तुसां दसाई कि आम जिस्मानी कमजोरी भी है पे हाँ जी आम जिस्मानी कमजोरी को किवें दूर किया जा सकदा आम जिस्मानी कमजोरी को दूर करने वास्ते असा फलों का इस्तेमाल करूं ठीक है ताज़ा फलों का इस्तेमाल करूं ताज़ा फ्रेश जूस इस्तेमाल करूं सब्जियां का इस्तेमाल करूं ठीक है उनके जड़ा है उनके पालक है गाजर है इनके पास चुकंदर है इन्हां का इस्तेमाल करूं ठीक है हकीम साहब ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर द मुराद है सुनहरे असूल ठीक है जिवें असा अपने हर रोजाना के काम काज काम करने वास्ते कुछ अपने असूल कवायद जवाबत बना गिने कि ताकि असा इन्हां को अच्छे तरीके नाल कर सकूं ठीक है इवें ही गोल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनली जड़े कवायद जवाबत हैं अद्वियात बनावन दे उन्होंने आते हैं करशी ने दवाई की खरीदारी को गिन के उनकी फार्मेसी उन्होंने बनावना और उन्होंने मतलब डिलीवरी तक जितने भी अपने कवायद जवाबत हैं वो इंटरनेशनली बैन अवी तौर पर जो स्टैंडर्ड हैं उन्होंने को जोड़ा है उनके मुताबिक किए हुए ये गोल्ड स्टैंडर्ड चाहते हैं और यो चीज़ जी है वो करशी को दूसरी कंपनियों को मुनफरिद करेंदी है ठीक है करशी की मसनूआत प्रोडक्ट्स कितों मिल सकते हैं करशी की मसनूआत और प्रोडक्ट हर अच्छी फार्मेसी मेडिकल स्टोर दवाखाने तो अवेलेबल है ठीक है अच्छा इनके को अलावा करशी ने लोगों की सहूलत वास्ते एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसको आते हैं www.karshihealthshop.com ठीक है अच्छा इतना तुसा दवाई के बारे मालूमात भी हासिल कर दो विजिट करके और इतों घर बैठे ऑर्डर करके अद्वियात घर मंगवा भी सकते हो ठीक है अच्छा ये दस है कि हैजा ओबवियसली गाले कमजोरी की वजह तो ही थी ते कमजोरी ये चीज़ होती है कि साड़ी गिजा सही नहीं होती उनके अंदर विटामिन या मिनरल्स प्रॉपर नहीं होंगे ते किवें शामिल किए बन सकते हैं ते कमजोरी किवें दूर की बन सकती है नंबर 1 अपनी नींदर को पूरा रखूं ठीक है डिप्रेशन और स्ट्रेस को बचूं अपनी खुराक को साफ सुथरा ताज़ा रखूं और अपनी खुराक के सब्जियां और फलों का इस्तेमाल जो है वो जरूर करूं ठीक है ये चीज़ां जड़ियां साकू एनर्जेटिक करे सन साड़ी कुव्वत मुदाफ़त भी वधे सन और साढ़े जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत पैदा थी हुई सी बहुत शुक्रिया हकीम साहब असा को टाइम दिता ते ब्रीफली डिस्कस किया कि हैजा दे असबाब क्या हैं अलामात क्या हैं ते करशी दी केड़ियां अद्वियात इनके वास्ते यूज़ की बन सकती हैं नाजरीन ये था आज का करशी सेहत का सफ़र इससे पहले मॉर्निंग शो में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ मेहमानों से बात हो रही थी अपनी मेज़बान हमना हाशमी को करशी सेहत का सफ़र से इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।